سحر گریہ گناہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ غازیوں کے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، جو نتنوں سے فراٹے لیتے ہیں، پھر پتھر پر ٹاپ مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں تو دوڑ دھوپ سے غبار بلند کر دیتے ہیں، پھر اس وقت دشمن کے دل میں گھس جاتے ہیں۔ غرض قسم ہے کہ بے شک انسان اپنے پروردگار کا ناشکرا ہے، اور وہ یقینی خود بھی اس سے واقف ہے، اور بے شک وہ مال کا سخت حریص ہے۔ تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ جب مردے قبروں سے نکالے جائیں گے اور دلوں کے بھید ظاہر کر دیے جائیں گے، بے شک اس دن کا پروردگار ان سے خوب واقف ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم۔ سچ ٹی وی کی مرحبا سحری ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان سید عمران مہدی، اور میرے ساتھ ہیں میری ساتھی اینکر سیدہ ہرا شیرازی۔ سیدہ ہرا شیرازی۔ 20ویں رمضان کی سحری، اور یقیناً کہ یہ تینوں ایام منسوب ہیں امیر المؤمنین، امام المتقین، مولا کائنات، حلال مشکلات، غالب علی کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب کی شخصیت ہے۔ ان کی شہادت کی مناسبت سے آج کے پروگرام میں بھی حضرت کی ہی شخصیت پر گفتگو ہوگی۔ یقیناً کہ حضرت علی کی شخصیت ہر زاویے سے اور ہر طرح سے ایک ممتاز شخصیت ہے۔
چاہے وہ اطاعت ہو، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ عدالت ہو، چاہے وہ سخاوت ہو، چاہے وہ شجاعت ہو، ہر زاویے سے امام المتقین کی شخصیت بے نظیر اور بے مثال ہے۔ بے شک بے شک اطاعت علی دیکھنا ہو جی تو اتباع رسول کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام ہے تو کبھی ہجرت رسول بستر رسول پر علی کا سو جانا ہے۔ کبھی علم کا مشاہدہ کرنا ہو تو باب مدینۃ العلم ممبر کوفہ سے یہ صدا دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ سخاوت دیکھنی ہو تو غزوہ خندق میں آپ دشمن کے سینے سے اتر آتے ہیں۔ بہادری اور شجاعت کے جوہر ہر جنگ میں نظر آتے ہیں۔ بدر سے لے کر فتح مکہ تک کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جہاں علی کی شجاعت کے جوہر دکھائی نہ دیے ہوں۔ اگر صبر و رضا کی بات کریں تو اس میں بھی حضرت علی کی شخصیت بہت نمایاں ہے، بالخصوص وہ دور کہ جو حضرت علی نے پیغمبر اکرم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد گزارا ہے۔ تقریباً 25 سال کا عرصہ جس میں علی نے تنہائی جھیلی ہے۔ وہ تنہائی بہت صبر آزما تھی، وہ وقت بہت صبر آزما تھا۔ ایک شجاعت تلوار کو نیام سے نکالنا ہے اور ایک شجاعت تلوار کو نیام میں رکھنا ہے۔ تلوار کا نیام سے باہر آنا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا اعلان ہونا، یہ شجاعت کا ایک پہلو ہے، اور بعد پیغمبر تلوار کا نیام میں رہنا یہ شجاعت کا دوسرا پہلو ہے۔ جہاں علی سے بڑا بہادر کوئی نہیں، وہاں علی سے بڑا صابر بھی کوئی نہیں۔ آج اپنے علم و عمل کے سیگمنٹ میں مولا کی شخصیت پر گفتگو کرتے ہوئے عنوان یہی قرار دیا ہے، شجاعت علی اور صبر علی۔ اور اس عنوان پر گفتگو کے لیے ہمارے درمیان اسٹوڈیوز میں انتہائی واجب الاحترام شخصیات موجود ہیں۔ اس سال کی سحری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ پہلی مرتبہ شریک ہو رہے ہیں، جو ہمارے لیے باعث فخر ہے، اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ سچ ٹی وی کی جانب سے، پوری انتظامیہ کی جانب سے میں بہت شکر گزار۔ حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما اور موجود یہ بھی ہمارے ساتھ گویا کہ اس سال کی سحری ٹرانسمیشن میں ہمیں پہلی دفعہ جوائن کر رہے ہیں، بہت جانی مانی شخصیت، پسند کیا جاتا ہے، میں بہت شکر گزار ہوں کہ تشریف لائے حضرت علامہ فیصل عزیزی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ قاری فیصل محمود وڑائی صاحب کہ جن کی تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارا سیگمنٹ جو ہمارے پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہے مرحبا کچن، وہاں پہ شیف سبین موجود ہیں، ان کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان تمام اسپانسرز کا شکریہ کہ جن کے تعاون کے ذریعے سے یہ نشریات آپ تک پہنچتی ہیں۔ میں شکر گزار سب سے پہلے حبیب آئل مل، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ملکہ فوڈز، کچھ نیا پکاؤ، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور کاروان امیر حمزہ، ان کا تعاون بھی ہمیں شامل ہے، حاصل ہے، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ جی ہرا، کچھ کہیں گی آپ؟ مولائے کائنات حضرت امیر المومنین امام المتقین یعصب الدین مولائے کائنات کی ذات پر گفتگو مسلسل ہو رہی ہے۔ بے شک آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے فضائل کا احاطہ کیا جا ہی نہیں سکتا۔ قیامت تک اگر آپ کے فضائل کا ذکر ہوتا رہے تب بھی جو ہے وہ وقت کم پڑ جائے گا، لیکن آپ کے فضائل جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے۔ چاہے وہ علم کی بات ہو، عبادت کی بات ہو، زہد و تقوی کی بات ہو، سخاوت کی بات ہو، شجاعت کی بات ہو، امانت کی بات ہو، صداقت کی بات ہو، یا پھر مولائے کائنات کے صبر کی بات ہو۔ اور صبر کے حوالے سے ہی مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر جو ہے وہ مصائب کے مقابلے میں انسان کی عمدہ امان ہے۔ امام المتقین کا صبر بھی، اور بے شک ابھی جیسے عمران بھائی نے بھی فرمایا کہ مولا کی ایک وہ شجاعت ہے کہ جب آپ تلوار لے کر میدان میں آ جایا کرتے ہیں، ایک یہ شجاعت ہے، اور دوسری شجاعت وہ کہ صبر کرنا۔ یقیناً
دلیر اور بہادر شخص خدا کی نگاہ میں بھی وہی ہوا کرتا ہے جو بہترین صبر کیا کرتا ہے۔ ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور یہاں پر غزوہ بدر کی بھی بات کریں گے، کیونکہ امام المتقین کی شجاعت پر جب بات کی جائے گی تو وہ غزوات بھی شامل ہوں گے۔ یقیناً کہ جو جب شجاعت کا تذکرہ ہوگا تو تمام ہی ایک جو جنگیں ہیں ان میں تذکرہ ہے۔ میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حضرت علامہ رضی جعفر نقوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہے۔ بنا کسی تاخیر کے سرکار، جو آج سرنامہ کلام ہوا، جو آیت والعادیات، قرآن مجید میں بہت ساری قسمیں ہیں جن کا یقیناً ایک نہ ایک مطلب ہے۔ تلاوت تو ہم کرتے ہیں حصول ثواب کے لیے، لیکن ان کے مطالب سے عموماً لوگ واقف نہیں ہوتے۔ ابھی ترجمہ میں نے پڑھا کہ غازیوں کے سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، ان کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم، اور وہ لوگ کہ جب جو دشمن کے دل میں جا گھستے ہیں، تو جب قرآن مجید یہ کچھ گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے، ان کی ٹانپوں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھا رہا ہے، یہ کون سے گھوڑے ہیں؟ یہ کون سے اتنے معتبر لوگ ہیں کہ جن کے گھوڑے بھی اتنے معتبر ہیں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد اللہم صلی علی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ قرآن مجید کی جو قسمیں ہیں، واقعاً ہر قسم جو ہے وہ انسان کو توجہ دلانے والی ہے۔ والشمس وضحاها، جی ہاں، قسم آفتاب کے، اس کی کرنوں کی۔ بے شک اسی طرح سے مختلف قسمیں ہیں قرآن مجید میں۔ ستاروں کی قسم ہے، والنجم اذا ہوا، بالکل، قسم ستارے کی جب وہ جھکا۔ واہ تاریخ تلاش کرے وہ کہاں جھکا تھا، واہ، واہ، تو اسے تاریخ بتائے گی کہ جب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم نے علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا کہ افلاک سے ستارہ اترنے والا ہے، جس گھر پر اترے گا وہی سبحان اللہ، میرا وسیع ہوگا، میرا وزیر سبحان ہوگا۔ اللہ، وہ سبحان لوگ اللہ، منتظر تھے کہ کہاں اترتا ہے، اور وہ ستارہ چلتے 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 امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کے گھر پر اترا۔ واہ، سبحان اللہ۔ تو اسی طرح سے بہت سی قسمیں ہیں، ان میں ایک رودات پوشیدہ ہے۔ بالکل، مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم تشریف فرما تھے، تو انہیں خبر دی گئی کہ مدینے سے باہر کچھ دشمن آئے ہیں اور وہ عنقریب حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور بہت بڑا اجتماع کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہم لوگ غفلت میں ہوں اور وہ ہم پر حاوی ہو جائیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی قیادت میں ایک لشکر ترتیب دیا اور اس لشکر کو روانہ کیا۔ امیر المومنین نے اس مقام تک پہنچ کر پڑاؤ ڈالا، صبح کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد پوری قوت کے ساتھ ان کے مقابلے پر آ گئے۔ اللہ اکبر، یہ گھوڑے، مولانا ڈاکٹر کبیر صادق صاحب ایک عجیب بات کہتے تھے، جی، کہتے تھے کہ بعض لوگوں کو اعتراض ہے کہ جناب امام بارگاہ میں گھوڑے کیسے آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے تھے جب قرآن میں گھوڑے آ سکتے ہیں تو امام بارگاہ میں کیوں نہیں آ سکتے؟ تو گھوڑوں کا یہ تذکرہ، چونکہ وہ گھوڑے اللہ کی راہ میں کام کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ، قرآن نے جتنی قسمیں کھائی ان میں کوئی نہ کوئی پہلو ضرور موجود ہے بے شک، ہدایت بے شک، بشر کا۔ بے شک، تو یہ گھوڑے چونکہ انہوں نے رات کا وقت گزرنے کے بعد، نماز صبح کے بعد، جب مولا نے دیکھا کہ دشمن مکمل طور پر ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے، آپ نے پوری طاقت کا مظاہرہ کیا، واہ، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو واصل جہنم کیا، بہت سے کو قیدی کیا۔ قید کر کے ادھر مولا چلتے ہیں، ادھر جبریل امین پیغمبر کو خبر دے رہے ہیں کہ واہ، علی فاتح کی حیثیت سے واپس آ رہے ہیں۔ واہ، چنانچہ تاریخ میں ہے کہ پیغمبر اسلام مدینے سے باہر نکلے اور امیر المومنین کا استقبال کیا۔ واہ، مولا گھوڑے پر تھے، جب دیکھا کہ پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، گھوڑے سے اترے، پیغمبر نے گلے سے لگایا اور کہا کہ سبحان دیکھو اللہ، تمہاری اس سبحان فتح و اللہ، نصرت کی خبر جبریل امین والعادیات سبحان زبان کی اللہ، شکل میں لے سبحان کر اللہ، سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ۔ کیا جی خوبصورت بیان، بڑے مختصر لفظوں میں علامہ رضی جعفر صاحب نے بیان کیا ہے کہ یہ اصل میں کس کی سواریاں ہیں۔ سبحان اللہ، اور سبحان والعادیات جو ہم نے سورہ تلاوت کیا، اس کا آپ نے پورا پس منظر بیان فرما دیا، شان نزول بیان فرما دیا۔ میں چاہوں گا کہ ہیرا بات کو آگے بڑھائیں۔ جی، جناب فیصل عزیزی صاحب تشریف فرمائیں، اور پہلا سوال جو ہے جناب فیصل عزیزی صاحب سے۔ جناب ہر دل عزیز فیصل عزیزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہترین انداز سے جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ اب جب غزوہ بدر کی بھی بات کر لیتے ہیں
مولا کائنات کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ جب بھی آپ کسی میدان میں جو ہے وہ جایا کرتے ہیں تو مولا کی شجاعت کے جو جوہر ہیں وہ تا قیامت جو ہے وہ زندہ رہیں گے، اور تمام لوگ جو ہے جب بھی کوئی پڑھنے والا اس کو پڑھے گا، سننے والا اس کو سنے گا، تو یقیناً اس کی زبان سے مولا کی شان میں جو ہے وہ سبحان اللہ ضرور جو ہے وہ جاری ہو جائے گی۔ غزوہ بدر کی جب بات کرتے ہیں تو غزوہ بدر کیونکہ پہلا مارکہ ہے اسلام کا، اور رسول خدا صرف 313 لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کل کفر کے مقابلے میں جو ہے وہ کل ایمان یہ جا رہے ہیں اور کفر کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہاں پر رسول خدا کی خصوصی دعا ہے جو کہ بہت واضح دعا ہے کہ کس طرح سے مشکل کے وقت میں اللہ کے نبی جو خدا کے محبوب ہیں وہ پروردگار عالم سے کس طرح سے جو ہے وہ اللہ کے حضور میں جا کر جو ہے وہ اللہ سے امداد کا مطالبہ کر رہے ہیں، خدا سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ کس انداز سے آپ نے دعا فرمائی ہے اور اس جنگ کا کیا پس منظر تھا؟ غزوہ بدر کا پس منظر یہ ہے کہ ہجرت تک تو کفار کے لیے بڑا آسان تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت، انہوں نے بائیکاٹ بھی کر رکھا تھا جی، اور جو ان کے لیے مشکلات پریشانیاں وہ پیدا کرنا چاہتے تھے وہ تمام تجربات انہوں نے کر ڈالے۔ جی، لیکن جب ہجرت ہو گئی اور ہجرت کے بعد پھر ایک دوسرا دور آیا کہ جب ایک اسلامی ریاست بھی قائم ہوئی، اب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول بھی کیا جا رہا ہے، بیرون ممالک خطوط بھی روانہ ہو رہے ہیں، وہاں پہ بھی دعوت قبول ہو رہی ہے، تو کفر سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ جی، انہوں نے سرور کون و مکان کے مقابلے پر ایک لشکر تیار کیا جس کی تعداد کم و بیش 1000 افراد پر مشتمل تھی، جی بالکل، اور ادھر 313 اور 313 کے لیے بھی روایات یہ ہیں کہ سب کے پاس عسکری ساز و سامان نہیں تھا، حربی سامان سب کے پاس نہیں تھا، گھوڑے سب کے پاس نہیں تھے، تلواریں نہیں تھیں، نیزے نہیں تھے، چند تھے جن کے پاس سواریاں تھیں یا جن کے پاس سامان حرب تھا۔ جی، ان حالات میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، یہ مٹھی بھر چند لوگ، اے پروردگار انہیں تو سرخرو کر دے، اس لیے کہ اگر انہیں شکست ہو گئی تو پھر قیامت تک کوئی تیرا نام لیوا نہیں ہوگا۔ اے پروردگار تو انہیں سر بلند کر، انہیں سرخرو کر۔ اور پھر وہ سرخرو کس انداز سے ہوئے وہ تاریخ کا ایک خاص پہلو ہے۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کے اگر حوالے سے دیکھیں کہ اس جنگ میں 70 کافر ہلاک ہوئے تھے، جی، اور 70 میں سے 36 وہ تھے جو مولا علی کی تلوار سے ہلاک ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور تاریخ میں ایسا منظرنامہ کہیں اور نہیں ملتا کہ جب یہ 70 جنازے کفار کے گھروں میں پہنچے اور وہ یہ پوچھتے تھے ان کے اہل خانہ کہ بھئی کس نے مارا، لوگ کہتے تھے علی نے، کس نے مارا علی نے، کس نے مارا علی نے۔ تو عورتیں یہ کہتی تھیں اپنے مردوں سے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک علی اتنوں کو تنہا مار دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ اب جب جنگ ہو تو چل کر دیکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اگلے مارکے میں خواتین بھی آئی ہیں۔ بدر کے مارکے میں صرف مرد آئے تھے، احد کے مارکے میں خواتین بھی آئی تھی، اور خواتین یہ دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ تنہا علی کیسے ایک لشکر کا کردار ادا کرتا ہے، تنہا علی کس طریقے سے ایک لشکر بن کر جنگ کرتا ہے۔ پھر قرآن حکیم میں رب ذوالجلال نے جب سورہ اس کا غزوہ بدر کا تذکرہ کیا، فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ نے بدر میں تمہاری بڑی مدد کی ہے، بڑی نصرت کی ہے، اگرچہ تم کمزور تھے۔ اب وہ مدد کیسے ہے؟ اس مدد کا کوئی ذریعہ تو ہوگا، وہ مدد حیدر کرار ہے۔ وہ مدد حیدر کرار ہے کہ ان 313 میں ایک حیدر ہے، ان 313 میں ایک علی ہے، کہ پورے لشکر کی شجاعت ایک طرف، تنہا حیدر کرار کی شجاعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بڑا اچھا آغاز، اور دونوں ہی علماء کرام نے اپنی اپنی عقیدتوں سے بھرا بیان، یعنی علم تو ہے ہی
لیکن علم کے ساتھ جب عقیدت بھی ہوتی ہے تو کیا کہنے. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ذرا کچن کی جانب بھی چل کے دیکھ لیں آپ کی اجازت سے. کچن میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں ضرور. جی اجازت. سبین، شیف جناب. سبین ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں کچن میں. سبین آج کیا پک رہا ہے، کیا کچھ نیا پک رہا ہے؟ آج میں وائٹ کڑھائی پکا رہی ہوں اچھا ملکہ والوں کی. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ میرا ہم نے اس کو پہلے سے میرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کو تقریباً جو ہے 25 سے 30 منٹ کے لیے ہمیں میرینیٹ کر کے رکھنا ہے. صحیح ہے. اس میں ہم نے چکن استعمال کیے 750 گرام. اس کے علاوہ ہم نے اس میں لیمن جوس شامل کیا ہے، دہی شامل کیا تقریباً 1 کپ کے قریب، اور ہری مرچیں اور ہرا دھنیا ہم گارنش کے لیے استعمال کریں گے. لہسن ادرک کا جیسے کہ آپ پہلے پوچھ رہی تھی مجھ سے، تو ہمارے پاس ملکہ والوں کا لہسن اور ادرک کا پیسٹ موجود ہے، اور اس کے اندر دونوں ہی پیسٹ موجود ہیں. ٹھیک ہے. مکس ہے یہ؟ جی مکس ہیں. جیسے کہ اس میں ریسیپی میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو ہے 1 چمچ لہسن اور 1 چمچ ادرک استعمال کرنا ہے، تو ہم اس کے 2 چمچ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تمام چیزوں کو جو ہے میرینیٹ کر کے رکھنا ہے تقریباً آدھے گھنٹے. اس کو ہم نے میرینیٹ کر دیا ہے یہاں پر. اس کے بعد پھر ہم اس کو آئل میں، حبیب کوکنگ آئل کے اندر ہم اس کو پکائیں گے. آخر میں ہم اس کو کریم سے گارنش کریں گے. اچھا فریش کریم ہو یا آپ کے پاس اگر باہر سے اگر آپ ریڈی میڈ پرچیز کرتے ہیں تو آپ وہ کریم بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے اندر. اچھا کتنی دیر لگے گی اس کو تیار ہونے میں؟ آدھا گھنٹہ اس کو میرینیٹ کر کے رکھا ہے میں نے. آدھا گھنٹہ اس میں لگے گا، اور پھر یہ تقریباً 10 سے 15 منٹ میں تیار ہو جائے گی، کیونکہ یہ تقریباً ساری اس میں چیزیں موجود ہوں گی، گل بھی جائے گی اور اچھے طریقے سے یہ اسٹیم ہو جائے گی. اچھا سبین، یہ بات ٹھیک ہے کہ جتنی دیر میرینیٹ کیا جائے کوئی بھی چیز ہم بنا رہے ہوں تو وہ زیادہ سافٹ ہوتی ہے اور اس میں اتنا ہی اس کا فلیور انہینس ہو جاتا ہے، ٹینڈر ہو جاتی ہے. اس کے اندر سارے جوسز جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. جو بھی ریسیپی استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے مسالے جات ہوں، یا آپ اس میں اگر کوئی اور اسپائس شامل کر رہے ہیں، پپیتا شامل کر رہے ہیں، کوئی بھی، تو وہ اچھی طرح سے اگر ہم یہ چیز آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے پہلے یا اوور نائٹ اس کو ہم ڈن کر کے رکھ دیں تو پھر آپ کو یہ 5 منٹ میں ریڈی ہو جاتا ہے. جی بالکل. وقفہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ضروری ہے، تو زیادہ لمبا نہیں، مختصر وقفہ. شب گریباں سحر گریہ کناں ہے، شب گریباں سحر گریہ کناں ہے. ہم دوبارہ واپس آتے ہیں اپنے علم و عمل کے سیگمنٹ کی جانب، اور قبلہ رضی جعفر صاحب سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ بدر تک بات چلی گئی، لیکن بدر سے پہلے جو ہجرت کا تذکرہ کیا مولانا نے، وہ بھی مولا کی شجاعت کا ایک الگ پہلو ہے. بے شک. یعنی علی جو ہیں وہ شجاعت کا بھی معجزہ ہیں اور علی اطاعت کا بھی معجزہ ہیں. بے شک. اور وہاں پر جب بستر رسول پہ علی سو رہے ہیں تو ساقی امروی صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آیا کہ واللہ عجب شان خدائے ازلی ہے، واللہ عجب شان خدائے ازلی ہے، سبحان اللہ، جو سوئے تو محمد اور جو جاگے تو علی ہے. تو اب وہ جو سونا تھا امیر المومنین کا، وہ آپ کی اطاعت کا، اور وہ جو لوگ دیکھنے کے لیے آئے جب انہوں نے دیکھا تو پھر انہوں نے کوئی حملہ نہیں کیا اور انہوں نے کوئی یعنی آپ سے لڑائی اور جنگ نہیں کی. یہ بھی آپ کی شجاعت کا ایک پہلو ہے. کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی حقیقت یہ ہے کہ اگر امیر المومنین کے حیات طیبہ پر آپ غور کریں گے تو نہ جانے کتنے پہلو اعجازی آپ کو نظر آئیں گے. خانہ خدا میں ولادت، جس کے لیے شاعر نے کہا کہ کثیرہ میسر نشوی سعادت بکعبہ ولادت بمست شہادت. مولا کے علاوہ کسی کو یہ شرف نہیں ملا کہ اللہ کے گھر میں پیدا ہو، اللہ کے گھر میں بے شک. اللہ کے گھر میں جناب فاطمہ بنت اسد داخل ہوئیں، بچے کی آمد دنیا میں ہوئی، لے کر بچے کو آئیں، دروازے پہ پہنچی، وہاں پر سرکار دو عالم موجود تھے. چچی کی آغوش سے بچے کو ہاتھوں پر لیا. جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ اے محمد، یہ بچہ خوبصورت بھی ہے، توانا بھی ہے، تندرست بھی ہے، لیکن نہ آنکھیں کھول رہا ہے نہ دودھ پیتا ہے. تو گویا پیغمبر نے فرمایا ہوگا کہ ابھی تو یہ گھر بتوں سے بھرا ہوا ہے، یہاں پر کیسے آنکھیں کھولتا ہے؟ جسے اللہ نے بت شکل بنا کر بھیجا ہے، اس کی پہلی نگاہ بتوں پر کیسے پڑ جائے؟ لاؤ میرے ہاتھوں پر. پیغمبر کے ہاتھوں پر جناب فاطمہ بنت اسد نے بچے کو دیا. تو پہنچتے ہی علی نے آنکھیں کھولی
اور اس کائنات میں سب سے پہلے جمال و جلال مصطفیٰ کا مشاہدہ کیا. سبحان اللہ. ذات ختمی مرتبت نے اپنا انگوٹھا علی کے دہن میں دیا تو پہلی غذا پیغمبر کے ہاتھوں سے پہنچی ہے، پہلا مشاہدہ بھی ذات پیغمبر کا ہوا ہے. اور اس کے بعد پوری زندگی پیغمبر کے ساتھ ہیں، بچپن پیغمبر کے ساتھ ہے، جوانی علی پیغمبر کے ساتھ ہے، گھر پیغمبر کے ساتھ ہے، رہائش پیغمبر کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا پیغمبر کے ساتھ ہے. جب سرکار دو عالم غار حرا تشریف لے جاتے تھے تو وہاں بھی علی ساتھ ساتھ پیغمبر کے جاتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اسی لیے نہج البلاغہ میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ وقت آیا کہ جب جبریل امین پہلی وحی لے کر آئے ہیں تو پیغمبر تو غار کے اندر مصروف عبادت تھے، علی دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ علی نے روشنی محسوس کی اور ایک چیخ سنی. بعد میں پیغمبر اسلام جب غار حرا سے باہر تشریف لائے تو امیر المومنین کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے ایک چیخ سنی اور ایک روشنی دیکھی. کہا کہ وہ روشنی جو تم نے دیکھی ہے وہ وحی الہی کی روشنی ہے جو میرے پاس آئی، اور جو چیخ سنی ہے وہ شیطان کی چیخ ہے کہ جو اب کفر و شرک سے مایوس ہو رہا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ پہلی وحی نازل ہو چکی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیں اس پروردگار کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا. سبحان اللہ. اس کے بعد وہ وقت آتا ہے کہ جب پیغمبر کو حکم ملتا ہے وانذر عشیرتک الاقربین، سبحان اب آپ اپنے قریب رشتہ داروں کو پہنچائیں، پھیلائیں اس پیغام کو. دعوت کا اہتمام علی کے سپرد ہوتا ہے. جی وہاں پر یہ پیش نظر نہیں رکھا کہ یہ بچہ 10-12 سال کا ہے، نہیں، نگاہ قدرت کچھ اور دیکھ رہی تھی، رسالت کچھ اور دیکھ رہی تھی. تم اس کے سن و سال کو مت دیکھو، اس کے مرتبہ و کمال کو دیکھو. کیا بات، واہ 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 کیا واہ بات. واہ. تو دعوت الشدہ کا پورا اہتمام علی کر رہے ہیں. اور اس میں جب پیغمبر نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں تم لوگوں کو سمجھاؤں کہ اس دنیا سے بعد بھی ایک دن آنے والا ہے جس میں تم سے حساب لیا جائے گا. اے لوگوں، کیا میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو آ کر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تم قبول کرو گے؟ کہیں ہاں ہم قبول کریں گے، اس لیے کہ میں نے آپ کی زبان سے ہمیشہ سچ سنا. تو بہر آپ نے کہا کہ دیکھو اس دنیا کے پیچھے ایک اور دنیا ہے جہاں زندگی کا حساب لیا جائے گا، اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم تک اب اس کا پیغام پہنچاؤں. اور دیکھو کون ہے جو اس معاملے میں میری مدد کرنے والا ہے، میری نصرت کرنے والا ہے، میرا ساتھ دینے والا ہے. تو امیر المومنین اس وقت پورا گھر بھرا ہوا تھا. سرداران قریش بھی موجود تھے، بزرگان بھی موجود تھے، قریبی رشتہ دار بھی موجود تھے. علی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول، میں اگرچہ کم سن ہوں، بہت کمزور ہوں، مگر میں آپ کی نصرت و مدد و نصرت کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ پہلی منزل ہے جہاں علی وعدہ کر رہے ہیں، اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ اس وعدے کو ہر منزل پر امیر المومنین کس طریقے سے سجایا ہے. کیا بے بات. شک بے شک. مکے کی گلیاں ہیں، 13 سال تک پیغمبر اسلام اعلان رسالت کر رہے ہیں اور پیچھے پیچھے مولا اس کی تائید کر رہے ہیں. واہ واہ. یوں کہیے کہ گویا آگے آگے آفتاب رسالت چل رہا ہے تو پیچھے پیچھے مہتاب امامت چل واہ رہا ہے. واہ واہ واہ. 13 برس یوں بسر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مشرکین طے کرتے ہیں کہ یہ محمد کی آواز یوں نہیں روکی جا سکتی، ان کو قتل کر دیا جائے. اور قتل کرنے میں سب شریک ہوں، کوئی ایک قبیلہ بھی رکنے نہ پائے، بلکہ سب شریک ہوں، سب مل کر تلوار کے اتنے وار کریں کہ جس میں محمد ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اور شرکت سب کی ہو تاکہ بنی ہاشم کسی ایک قبیلے سے بدلہ نہ لے سکے. جب اللہ نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا کہ تمام مشرکین نے طے کیا ہے کہ آج کی شب آپ کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گے، آپ علی کو بستر پر سلائیں اور خود ہجرت کر جائیں. اب یہاں پر جو گفتگو ہے وہ قابل توجہ ہے. جی جی. پیغمبر نے مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب السلام کو بلایا اور کہا، یا علی، اللہ کا حکم ہے کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ، میں ہجرت کر جاؤں. علی نے پوچھا، اللہ کے رسول، کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرمایا، ہاں یا علی، تم سو جاؤ گے، میں بچ جاؤں گا. یہاں پر مورخ کے الفاظ ہیں، جب امیر المومنین یہ بات سنی کہ میرے سو رہنے سے پیغمبر کی جان بچ جائے گی، فسجد للہ شکرا، آپ نے سجدہ سجدہ شکر ادا کیا. وہذہ اول سجدۃ سجد للہ شکرا، یہ پہلا سجدہ شکر ہے جو زمین پر ادا کیا گیا ہے. اس سے بات کیا واضح ہوتی ہے؟ انسان شکر اس وقت ادا کرتا ہے جب کوئی نعمت ملتی ہے. واہ. علی بستر رسول پر سو کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کو اللہ کی اتنی بڑی نعمت سمجھتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جب علی نے بستر رسول پر سو کر اپنی جان کا نذرانہ یوں پیش کیا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی سرکار دو عالم پر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے، لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کا سودا کر دیتا ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل کرے. سبحان اللہ، اور سبحان شب ہجرت نفس علی اللہ کے پاس جا رہا ہے، اللہ کی رضا علی کے پاس آ رہی ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اور کائنات میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اللہ کی رضا ہے.
تو علی نے کتنا بہترین سودا کیا ہے کہ نفس کو حوالے کر رہے ہیں، رضا الہی کو حاصل کر رہے ہیں، تاکہ دنیا پر واضح ہو جائے کہ علی کی پوری زندگی رضا الہی کے تابع ہے، اور وہ جو قدم اٹھائیں گے ان کا سونا بھی رضا الہی کے لیے ہوگا، ان کا جاگنا بھی رضا الہی کے لیے ہوگا، میدان میں آئیں گے تو رضا الہی کے لیے آئیں گے، بستر ہو جائیں گے تو رضا الہی کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تو کہتا ہوں کتنا خالص سونا تھا کہ اس سونے سے اسلام کی چاندی ہو گئی، اور اتنا خالص سونا تھا کہ اس کی قیمت رضا الہی قرار پائی۔ کیا کہنے جناب، اور کیا خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا جی، واہ 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 واہ۔ تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، جناب فیصل عزیزی صاحب کی جانب بڑھیں گے اور کچھ مزید شجاعت کا تذکرہ، شجاعت کا ذکر۔ بے شک مولائے کائنات کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ رسول خدا کے بستر پر جو ہے وہ سو گئے، اور دن اور رات کے دیکھنے والے جو نبی کے ساتھ رہا کرتے تھے وہ پوری رات اندازہ نہیں لگا سکے کہ بستر پر کون سو رہا ہے، جس کے لیے ایک بڑا مشہور زمانہ جو ہے وہ شعر ہے کہ بستر بھی وہی، چادر بھی وہی، دستار وہی ہے، اور چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، اور انگشت بدن دان تھے سب مکے کے کافر، کہ سویا تو محمد تھا یہ جاگا تو علی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خوبصورت کلام پیش کرتی ہے، مولا جزاک کی اللہ۔ جو ہے شجاعت کا ذکر ہو رہا ہے، تو غزوہ بدر کی ہی آپ سے بات کی تھی۔ میں چاہوں گی کہ غزوہ بدر میں بھی جو مولائے کائنات کا ایک بہترین، اس جنگ میں بھی مولائے کائنات کا جو بہترین کارنامہ تھا جسے تاریخ کے کتب نے محفوظ کیا، اس پر ہی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ تھوڑا اضافہ کر دیں، بدر کے بعد اگر جو جنگ ہوئی جنگ احد، جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ اس میں جو ہے وہ خواتین بھی آئیں اور علی کی شجاعت دیکھنے کے لیے، تو انہوں نے کیا دیکھا پھر شجاعت؟ بدر کے مارکے میں انہیں ایک چیز باور ہو گئی تھی، وہ یہ طے ہو گیا تھا کہ پورے لشکر میں علی اس کی شجاعت کا ثانی نہیں ہے، بے شک، لہٰذا اب جب جنگ ہو تو سب سے پہلے علی کو گھیرا جائے، سب سے پہلے انہیں شہید کیا جائے، کیونکہ یہ فرد نہیں ہے، یہ لشکر ہے۔ بے شک۔ اب احد کے مارکے میں کفار اسی حکمت عملی کے ساتھ آئے کہ انہوں نے پوری جنگ میں تمام لوگوں کی طرف توجہ نہیں کی، ان کا تمام فوکس ارتکاز مولائے کائنات کی ذات پر تھا۔ مولائے کائنات کی ذات کو انہوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور 4000 کا لشکر گھیرے ہوئے، اور اسی میں وہ روایت بھی ہے کہ آپ کی تلوار ٹوٹ گئی، اور جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ایک تلوار دی جو آسمان سے آئی تھی، جس کے لیے کہا جاتا ہے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اور اس تلوار کے آنے کے بعد پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ جہاں اب 4000 کا لشکر تنہا فرد کو گھیرے تھا، اب وہ فرد لشکر کو گھیرے ہوئے ہے، اور اب اس میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب یہ افواہ اڑ جاتی ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے جی، اور بڑے بڑے صحابہ کرام وہ اس افواہ سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن حیدر کرار کی تلوار پہم چل رہی ہے۔ بدر میں نصرت آئی تھی آسمان سے، احد کے مارکے میں تلوار بھی آئی ہے، اور احد کے مارکے میں مولائے کائنات مولا علی کی شجاعت اور بہادری، اس پر میں ایک جملہ نظر کروں، اور وہ یہ کہ امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی، جو امام شافعی کہلاتے ہیں، ان کا ایک جملہ ہے، جب مولا علی کی روایات انہوں نے دیکھی کہ مولا علی کیسی شجاعت کا مظاہرہ فرماتے تھے، تو امام شافعی نے فرمایا کہ میں نے انسانوں پر غور کیا، انسانوں کی نفسیات کو دیکھا، ان کی طبیعتوں کو دیکھا، اقوام عالم کو دیکھا، انفرادی زندگیوں کو دیکھا، اور میں نے ایک نتیجہ اخذ کیا، وہ یہ کہ جسے صاحب علم پایا ہے وہ شجاعت سے دور رہا ہے، اور جسے میں نے علم سے دور پایا ہے اسے شجاعت کے نزدیک پایا ہے، یعنی جو بہادر دیکھا تو وہ عالم نہیں دیکھا، جو عالم دیکھا تو بہادر نہیں دیکھا، یہ اصول میں نے ٹوٹتا دیکھا ہے تنہا علی پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ یقیناً ایک ایسی ذات کی جس میں متضاد صفات جمع ہو جاتی ہیں اور اپنی منزل معراج پر نظر آتی ہیں، ہم کیا ان کو نذرانہ عقیدت پیش کریں، عقل دنگ رہ جاتی ہے اور عقل جو ہے عاجز ہو جاتی ہے۔ اپنے اس پروگرام میں
ہم شامل کریں گے ویڈیو لنک کے ذریعے. ہمارے درمیان موجود ہیں ایک بہت ہی جانا مانا نام, منقبت کے حوالے سے بہت مشہور شخصیت جناب حسین فتح پوری صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ بھی اس عبادت میں شامل ہوں اور مولا کی بارگاہ میں کچھ اشعار پیش فرمائیں. روتے ہیں علی زادے بابا کے جنازے پر, روتی ہے علی زادے بابا کے جنازے پر, بند آنکھوں سے روتے ہیں, بند آنکھوں سے روتے ہیں, ہر بین پہ خود حیدر روتی ہے علی زادی بابا کے جنازے پر. ماں چھوڑ گئی پہلے اب چھوڑ چلے تم بھی, ماں چھوڑ گئی پہلے اب چھوڑ چلے تم بھی, اب تک میں نہیں بھولی, اب تک میں نہیں بھولی, جلتا ہوں بابا در روتی ہے علی زادی بابا کے جنازے پر. یہ کوفے کی گلیوں میں حیدر کا جنازہ ہے, یہ کوفے کی گلیوں میں حیدر کا جنازہ ہے, یا محمل زینب ہے, یا محمل زینب ہے, یہ شام کے رستے پر روتی ہے علی زادی بابا کے جنازے پر. حسنین کے رونے کی چھائی ہے صدا ہر سو, حسنین کے رونے کی چھائی ہے صدا ہر سو, سب دیکھتے ہیں بابا, سب دیکھتے ہیں بابا, رو رو کے تیرا بستر روتی ہے علی زادی بابا کے جنازے پر. ہر روز مصلی پر ڈھونڈوں گی تجھے بابا, ہر روز مصلی پر ڈھونڈوں گی تجھے بابا, دیکھوں گی بھلا کیسے, دیکھوں گی بھلا کیسے,
اجڑا ہوا اپنا گھر روتی ہے علی زادی بابا کے جنازے پر عاشور کے دن بابا پہچان سکے مجھ کو عاشور کے دن بابا پہچان سکے مجھ کو پھیلایا ہے بالوں کو پھیلایا ہے بالوں کو یہ سوچ کے چہرے پر روتی ہے علی زادی بابا کے جنازے پر کوہرام ہوا برپا اس وقت جنازے پر کوہرام ہوا برپا اس وقت جنازے پر رخصت کی اجازت دی رخصت کی اجازت دی زینب نے جو خود آ کر روتی ہے علی زادی بابا کے جنازے پر احساس یتیمی کا کہتا ہے مجھے بابا احساس یتیمی کا کہتا ہے مجھے بابا ظالموں سے بچا پائے ظالموں سے بچا پائے بیٹی یہ تیری چادر روتی ہے علی زادی بابا کے جنازے پر ظاہر یہی لگتا تھا تابوت ہے شانے پر ظاہر یہی لگتا تھا تابوت ہے شانے پر مولا کی شہادت کا مولا کی شہادت کا لکھتا تھا میں جب منظر روتی ہے علی زادی بابا کے جنازے پر سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ذکر ہو رہا ہے مولا کائنات کی شجاعت کا، اور یقیناً یہ وہی گھرانہ ہے کہ مولا کائنات کی شجاعت کا عکس پھر جو ہے مولا کائنات کی دعا کے اندر بھی نظر آتا ہے. جو آپ کے بیٹے ہیں شبیہ مرتضیٰ ہیں حضرت عباس علمدار، ان کے اندر بھی جو ہے وہ عکس نظر آتا ہے آپ کی شجاعت کا. اب جنگ بدر کی بھی بات ہو گئی، جنگ احد کی بات جب ہو رہی ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہے نہایت ہی قابل احترام قبلہ رضی جعفر نقوی صاحب. علامہ صاحب آپ کی جانب آئیں گے کہ آپ بھی
جو ہے وہ جنگ احد کی بات ہو رہی ہے، تو اس جنگ میں ہوا یوں کہ مسلمان جو ہے وہ جیتی ہوئی بازی ہارنے لگے، یہاں تک کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے محبوب کی جان بھی خطرے میں پڑنے لگی۔ اس مارکے میں مولا کائنات نے جو ہے اسلام کو نظر آنے والی شکست کا جو ہے وہ نقشہ ہی بدل دیا، وہ شکست جو ہے وہ پھر جیت میں بدل گئی، اور رسول خدا کی بھی ساتھ ساتھ آپ نے حفاظت کی، تو اس کو کس انداز سے آپ بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی بات ہمارے محترم فیصل عزیز صاحب نے فرمائی کہ جب جنگ شروع ہوئی تو 4000 کے لشکر کی توجہ علی پر تھی۔ کہ وقت ایسا آیا کہ جب علی تنہا ہے، پیغمبر زخمی ہیں، علی کے ذمے اس وقت 3 کام ہیں: پیغمبر کی حفاظت، ہاری ہوئی جنگ کو جیتی ہوئی جنگ میں تبدیل کرنا، اسلام کی آبرو بچانا۔ تو سب سے پہلا کام پیغمبر کی حفاظت تھی۔ بے شک آپ ان کو لے کر چلے پہاڑ کی طرف، پہاڑ نے خود اپنے دامن میں وہ جگہ بنا دی جہاں پر پیغمبر آرام سے بیٹھ سکیں۔ آج 1400 برس کے بعد بھی اگر کوئی زائر مدینہ جائے اور احد کی اس پہاڑی کو دیکھے تو اسے آج محسوس ہوگا جیسے ایک صفحہ بنا ہوا ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے لیے، اپنے محبوب کے لیے بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں حضور کو بٹھا دیا، اس کے بعد جنگ شروع کی۔ کبھی دائیں طرف حملہ کرتے ہیں، کبھی بائیں طرف حملہ کرتے ہیں، کبھی قلب لشکر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ غور کرنے کی بات ہے، اگر ایک شخص اکیلا ہو اور 10 آدمی اس پر تلوار لے کر حملہ ہو، مقابلہ کتنا مشکل ہوگا۔ بے شک بے شک 10 کی جگہ 100 ہو جائیں، 100 کی جگہ 1000 ہو جائیں، یہاں 4000 کا لشکر ہے جو علی تنہا سب کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ واہ، کبھی دائیں طرف حملہ کرتے ہیں، کبھی بائیں طرف حملہ کرتے ہیں، کبھی قلب لشکر میں داخل ہوتے ہیں۔ اس طرح کے جسم پر 90 زخم لگ جائیں۔ اللہ اکبر۔ انسان کے جسم پر 1 زخم لگے تو بے چین ہو جاتا ہے۔ علی کے جسم پر 90 زخم ان دشمنوں کی تلواروں کے لگے، مگر اس کے باوجود شجاعت میں کوئی فرق نہیں آیا، واہ، اور اتنی تیزی سے آپ نے جنگ کی ہے کہ تلوار ٹوٹ گئی۔ اب دشمن نے سوچا کہ اب تو علی کی تلوار بھی ٹوٹ چکی ہے، اب مقابلہ بہت آسان ہو جائے گا۔ جی ہاں مگر بعض مورخین یہاں پر عجیب بات لکھتے ہیں جی کہ جب علی کی تلوار ٹوٹ گئی تو اب علی نے لڑنے کا ایک نیا انداز اختیار کیا۔ جو مشرک سامنے آتا اسے پکڑتے فضا میں اچھال دیتے، ارے اس کے پیچھے دوسرے مشرک کو اچھالتے، واہ، اس کے پیچھے تیسرے مشرک کو اچھالتے، واہ، یہ مشرکین فضا میں ٹکراتے جاتے، گرتے جاتے، مرتے جاتے۔ یا اللہ یا اللہ۔ افلاک سے اس وقت آواز آئی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ کوئی جوان نہیں ہے علی جیسا، کوئی تلوار نہیں ہے ذوالفقار جیسی۔ بے شک جب دشمنوں نے یہ منظر دیکھا کہ اب علی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، ان کے دل میں ایک ہیبت پیدا ہوئی، بھاگنا شروع ہوئے۔ ابو سفیان جو سامنے آیا تھا سب سے پہلے اس نے کہا کہ بھائی آج چلو، آج علی نہیں لڑ رہے، اللہ کی تلوار لڑ رہی ہے۔ واہ، واہ، مودودی صاحب نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی کہ احد میں 4000 کفار مشرکین تھے، وہ پسپا ہونے پر مجبور کیسے ہوئے۔ میں مودودی صاحب سے کہوں گا کہ آپ کو یہ بات اس لیے سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ علی کو پہچانتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ پہچان لیں کہ علی کون ہے تو آپ کے پر یہ بات واضح ہو جائے کہ جب علی سامنے ہو تو پھر کوئی ان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے خوبصورت گفتگو یقیناً کہ جاری ہے، اور گفتگو کے دوران دل نہیں چاہتا لیکن یہ کچھ مجبوریاں ہو جاتی ہیں، اور بریک لینا جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ وقفہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ضروری ہے، تو زیادہ لمبا نہیں، مختصر وقفہ انشاءاللہ تعالی مختصر سے وقفے کے بعد واپس آئیں۔ شب چاں گریباں سحر گریہ گناہ ہے، شب چاں گریباں سحر گریہ گناہ ہے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں مرحبا سحری میں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور گفتگو ہو رہی ہے مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ کی شجاعت پر، اور جو ہے وہ بہترین انداز سے قبلہ جو ہے ارشاد فرما رہے تھے مولا کی جنگ احد میں جس طرح سے مولا نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے ہیں، اسلام کی عزت و آبرو کو بھی بچایا ہے، کائنات کے نبی کی جان کی بھی حفاظت فرمائی ہے، اور ہمیشہ کی طرح فتح مبی کا تاج سرکار حضرت امیر المومنین علی مرتضیٰ کے سر کی زینت بنا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ اور یقیناً کہ ہر جنگ، یعنی اسلام کی جتنی جنگیں ہیں بدر سے لے کے اور پھر فتح مکہ تک، ہر جنگ پہ ایک علیحدہ یعنی پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ دامن وقت میں وقت کم ہوتا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ آج کے اس پروگرام میں ہم تمام جنگوں کا احاطہ کسی حد تک کر لیں تاریخ کے حوالے سے۔ اچھا، میں فیصل عزیزی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا
کہ 2 جنگیں ہوئیں، بدر اور احد۔ بدر کی جنگ میں کفار آئے تھے، ان کو شکست ہوئی۔ احد کی جنگ میں زیادہ تعداد لے کے آئے تو ان کو شکست تو ہوئی، لیکن کچھ انہیں ایسا لگا کہ ہم اگر اب مزید قوت کے ساتھ جائیں گے تو ہم جنگ جیت سکتے ہیں۔ اس کے بعد جس جنگ کا تذکرہ ملتا ہے تاریخ میں وہ ہے خندق۔ جنگ خندق کا نام خندق، اول تو یہ بتائیے گا کہ خندق کیوں پڑا، اس کی کیا اسٹریٹجی تھی، اس میں کون لوگ تھے کہ جو مخالف بن کے آئے، اور اس طرف کتنے لوگ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ذرا جنگ خندق کا پس منظر ارشاد فرمائی، گفتگو کو آگے بڑھا۔ غزوہ خندق کا ایک جو پس منظر بیان ہوا ہے اس میں ایک نمایاں شخصیت نکل کر آتی ہے حضرت سلمان فارسی کی، سبحان اللہ۔ اور حضرت سلمان فارسی کیونکہ فارس سے تشریف لائے تھے اور کئی مراحل سے گزر کر آئے تھے، کئی راہبوں کے پاس سے ہو کر آئے تھے، اور ایک تجربہ بھی رکھتے تھے، طویل عمر بھی رکھتے تھے، مشاہدہ بھی گہرا تھا، تو ایک ایسی حکمت عملی، جنگی حکمت عملی وہ جانتے تھے جس پر عربوں کے ہاں کبھی عمل نہیں ہوا تھا۔ یہ عجم سے وہ حکمت عملی لے کر آئے تھے، اور وہ تھی خندق کی۔ اچھا، کہ اگر خندق کھود دی جائے تو اس خندق کے ذریعے دشمن کو اپنے سے دور بھی رکھا جا سکتا ہے، اور اس خندق کے ذریعے آپ دشمن پر بڑی آسانی سے قابو بھی پا سکتے ہیں۔ اور جب وہ خندق کی تجویز دی گئی تو رسول اکرم علیہ السلام نے اس تجویز کو پسند کیا اور خندق کھودنے کا حکم دیا۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی سلمان فارسی پیش تھے، تو بعض مہاجر صحابہ انہوں نے کہا کہ سلمان ہمارے ساتھ ہیں۔ واہ۔ انصار صحابہ کہنے لگے نہیں، سلمان ہمارے ساتھ ہیں۔ اب سلمان فارسی تو نہ ہجرت کر کے آئے تھے، نہ مدینے کے مقامی لوگوں میں سے تھے کہ ان کو انصار صحابہ میں شمار کیا جائے، تو یہ محبت کا ایک دعویٰ تھا۔ تو اب یہ دونوں طبقات آئے رسول اکرم کے پاس کہ حضور مہاجرین کہتے ہیں سلمان ہمارے ہیں، انصار کہتے ہیں سلمان ہمارے ہیں، آپ فیصلہ کیجئے سلمان کس کے ہیں۔ آقا دو جہاں علیہ السلام آگے بڑھے، اپنے دونوں دستہائے مقدس سلمان فارسی کے شانوں پر رکھے اور فرمایا یا سلمان انت منا اہل البیت، واہ واہ، اے سلمان تم میرے گھر والوں میں سے ہو۔ واہ۔ یعنی غزوہ خندق میں حضرت سلمان فارسی کو اتنا اہم منصب ملا، پرموشن ہو گئی، سلمان کی اہل بیت میں چلے گئے۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ رسول اکرم شاعری نہیں کرتے، بالکل بالکل، بے شک، جو فرماتے ہیں عین حق ہوتا ہے، بے شک، انہیں اہل بیت میں شمار کیا۔ غزوہ خندق میں مولا کائنات مولا علی کی جو شجاعت ہے، جس طرح بدر اور احد میں اگر جنگ کا منظرنامہ دیکھیں تو علی ہی علی نظر آتے ہیں، کیا کہیں، اگر غزوہ خندق میں دیکھیں تو یہاں بھی علی ہی علی نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، میں یہ کہوں کہ یہ صرف جنگوں کی ہی بات کیا ہے، اور جنگوں تک ہی کیوں محدود، جہاں نگاہ کریں علی ہی علی نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ آپ علم پر نگاہ کریں، آپ شجاعت پہ نگاہ کریں، آپ تقوی پر نگاہ کریں، آپ ریاضت پر، عبادت پر، جس شعبے پر نگاہ کریں، ہر جگہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علیہ السلام آپ کی فضیلتیں، آپ کی عظمتیں، آپ کی شان، آپ کی رفعتیں وہ نظر آئیں گی کہ جب کوئی کافر بڑے وثوق کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ نبی کے مقابلے پر آئے اور تحدی دے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے، ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ادھر عمر ابن عبد ود وہ چیلنج کر رہا ہے، اور ادھر ایک جوان ہے جو رسول کے قدموں سے لپٹا ہوا ہے اور بار بار ایک ہی بات کہتا ہے، حضور مجھے بھیج دیں، حضور مجھے بھیج دیں، حضور مجھے بھیج دیجئے۔ اور جب بھیجا تو کس شان کے ساتھ کہ کل ایمان جا رہا ہے، برزل ایمان و کل علی کفر کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے پر۔ اب وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ علی پورا لشکر ہے، علی پورا لشکر نہیں، علی پورا ایمان بھی ہے، کیا بات ہے، کیا بات، علی کل ایمان ہے، کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے پر۔ اور آقا دو جہاں علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ الضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین،
علی کی ایک ضربت واہ خندق کے مارکے میں ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی ثقلین کی عبادت عبادت سے افضل افضل ہو تو اس کی ساری زندگی کی عبادت کیا ہوگی؟ کیا بات ہے. واہ واہ. اس کی ساری زندگی کے سجدے کیا ہوں گے؟ الغرض حیدر کرار کی شجاعت اگر آپ کو دیکھنی ہو، جس جنگ کو آپ دیکھیں گے مولائے کائنات مولا علی مشکل کشا کی شجاعت سب سے نمایاں نظر آئے گی. اور اس شجاعت کی ایک خاص بات میں تتمہ کر دوں اس جملے میں، اس شجاعت کی ایک خاص بات یہ کہ یہ قتال برائے قتال نہیں تھا. واہ. جی یہ اگر قتال برائے قتال ہوتا تو جس نے تھوکا تھا اس کو چھوڑتے نہیں. کیا بات. اس کو چھوڑنے کا مقصد یہ ایک مقصدیت ہے. جنگوں کے اصول آج دنیا بات کرتی ہے امن کی اور جنگوں کے اصولوں کی. دنیا غور کرے کہ یہ جنگوں کے اصول کس نے دیے ہیں کہ بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہ کرو، نہتے پر وار نہ کرو، عورتوں پر وار نہ کرو، بوڑھوں پر وار نہ کرو، بچوں پر وار نہ کرو. یہ حیدر کرار کے اصول ہیں. سبحان اللہ. سبحان کبھی اللہ. کسی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کیا، کبھی کسی نہتے پر وار نہیں کیا، کبھی عورتوں پر وار نہیں کیا، کبھی بوڑھوں پر، کبھی بچوں پر. واہ واہ. مولائے کائنات کی ذات تو ایک پورا مکتب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل تو نہیں چاہ رہا کہ آپ کی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع کیا جائے، لیکن گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اور جس طرح سے بہترین انداز سے ابھی آپ نے فرمایا کہ جہاں بھی دیکھتے تھے تو علی ہی علی نظر آتے تھے، تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ ادھر صفات خدا ادھر صفات نبی، انہی لطیف حجابوں کے درمیاں ہے علی، اور تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہاں کہاں ہے علی، جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی. سبحان اللہ. سبحان اور اللہ. سبحان یہاں اللہ. پر ذکر ہوا ہے جناب سلمان فارسی کا، کیونکہ جناب سلمان فارسی وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جن کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا السلمان من اہل البیت، یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں. جناب سلمان فارسی کون سا ایسا منفرد کام کرتے تھے. ابھی آئیں گے جناب عزت نواب رضی جعفر نقوی صاحب کی جانب، علامہ صاحب کی جانب، اور ان سے بھی دریافت کریں گے. علامہ صاحب، جناب سلمان فارسی اپنی داڑھی سے جناب زہرا کے دروازے پر جھاڑو بھی لگایا کرتے تھے. کیا کہیں گے جناب سلمان کی اس فضیلت کے بارے میں؟ اور پھر ایک اور اس کے بعد فرما دیجئے گا جو ثقلین والی بات ہوئی ہے، جس کے لیے ہم مولائے کائنات کے لیے کہتے ہیں کہ سلطانی بہشت بری کی نوید لی، ایک ضرب سے جہاں کی عبادت خرید لی. سبحان اللہ. بات آپ نے جناب سلمان فارسی کی ہے تو میں تھوڑی سی اس میں تفصیل بھی عرض کرنا ضرور چاہتا ہوں. ضرور جی ضرور. جی کہ جناب سلمان فارسی کی ذات تلاش حق کا ایک عظیم نمونہ ہے. بے کیا شک بات. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیدا ہوئے مجوسی گھر میں، ٹھیک. جہاں آگ کو جلاتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں. بالکل. تو انہوں نے گھر میں یہ بات دیکھی، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا، یہ تو میں نے خود جلائی ہے، یہ میرے معبود کیسے ہو گئی. سبحان اللہ. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا ہوں. باپ نے کہا یہ نہیں کرو گے تو سزا ہوگی. سزا برداشت کروں گا، یہ نہیں کروں گا. گھر میں قید کر دیے گئے. ایک مدت گزر گئی، گھر میں قید ہیں. پھر سوچے ایسے کیسے بسر ہوگی. کسی نے کسی طرح سے اپنے کو گھر سے نکالا. انہوں نے رات کے سناٹے میں گھر چھوڑا، نکل گئے. رات بھر سفر کرتے رہے کہ کوئی قافلہ ملے گا تو اس کے ساتھ جاؤں گا. چنانچہ جب صبح نمودار ہوئی، یہ قافلہ کہیں جاتا ہوا نظر آیا. کبھی مجھے لے چلو. کہاں جا رہے ہو؟ فلاں علاقے میں جا رہے ہیں. کہاں لے چلو؟ اس علاقے میں پہنچے. پوچھا کوئی دین کا مرکز ہے یہاں پر؟ ابھی حضور کا زمانہ نہیں شروع ہوا تھا، اللہ اکبر. مسیحیت کا زمانہ تھا. لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں چرچ ہے. اس چرچ میں چلے گئے. وہاں کے پادری سے گفتگو کرنا شروع کی دین کے بارے میں. یہاں تک کہ جب اس کا انتقال ہونے لگا، اس سے پوچھا اب کہاں جاؤں؟ میں دین کی تلاش میں نکلا ہوں، اب کہاں جاؤں؟ اس نے کہا فلاں جگہ چلے جائیے. اس طرح انہوں نے نہ جانے کتنی جگہوں پر سفر کیا تلاش حق کے سلسلے میں. یہاں تک کہ جب آخری منزل ان کی آئی، آخری چرچ آیا، آخری وہ مرکز آیا عبادت کا، اور وہاں کے پادری نے کہا کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اللہ کا رسول مکے میں مبعوث ہوا ہے، مدینے آنے والا ہے. سبحان اللہ. تو نے کہا مجھے اجازت دی کہ میں مدینے جاؤں، کیونکہ مجھے جس چیز کی تلاش تھی وہ مجھے ملنے والی. سبحان اللہ.
اس نے کہا ٹھیک ہے فلاں قافلہ جانے والا، آپ اس میں چلے جائیے۔ قافلہ مل گیا، شریک ہو گئے۔ قافلے میں جو بدسرشت افراد تھے مدینہ پہنچے، ان کو بحیثیت غلام کے بیچ دیا۔ بحیثیت غلام، ایرانی تھے تو خوبصورت بھی تھے، شریف چہرے سے شرافت نمایاں تھی۔ ایک بڑے یہودی کے ہاتھ اس کو فروخت کر دیا کہ بھائی یہ تمہارے لیے غلام، میں خوبصورت غلام تمہاری تلاش کر کے لایا ہوں۔ غلامی کی زندگی گزارنے لگے، یہاں تک کہ ان کو اطلاع ملی کہ سرکار دو عالم مکے سے چل کر مدینے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جو مالک بنا تھا یہودی سرمایہ دار، اس سے کہا مجھے اجازت دیجیے کہ میں جاؤں، میں بھی استقبال کروں اس آنے والے کا۔ اس نے اجازت دی، آئے، استقبال کیا۔ جب استقبال کیا اور دیکھا کہ ہاں چہرے پہ ایک خاص نور ہے، واہ واہ واہ، قریب پہنچے، جا کر بیٹھ گئے، خد و خال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ باتیں وہی نظر آ رہی ہیں جو پادریوں سے سنتے آئے تھے کہ ایسا چہرہ ہوگا، ایسی زلفیں ہوں گی، ایسی آنکھیں ہوں گی، ایسی رفتار ہوگی۔ قریب ہوتے چلے گئے۔ جب یہ ساری باتیں نظر آ گئیں تو درخواست کی حضور سے کہ اگر آپ برا نہ مانیں ذرا اپنے شانے سے چادر ہٹا دیجیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضور نے شانے سے چادر ہٹائی، سلمان نے مہر نبوت کو دیکھا، بوسہ لیا، کلمہ پڑھا، واپس چلے گئے۔ اب یہاں جو آپ دیکھیں کیا اللہ کی شان ہے۔ سلمہ سلفار فارسی روزانہ آتے ہیں، اپنے اس مالک سے اجازت لے کے 1 گھنٹہ پیغمبر کے پاس بیٹھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، مگر تشفی نہیں ہے تو 1 گھنٹے میں کتنا سیکھوں گا۔ اس سے کہا کہ جناب، جو مالک تھا، کہ جناب آپ مجھے آزاد کر دیں۔ کہا نہیں، میں نے تم پر پیسے خرچ کیے ہیں، میں ایسے آزاد نہیں کر سکتا ہوں۔ اصرار کرتے رہے کہ نہیں آزاد کیجیے۔ میں کہا اچھا ایک شرط پر آزاد کر سکتا ہوں کہ مجھے باغ تو تم دو کہیں سے لا کر جس میں 500 کھجوروں کے درخت ہوں پھلوں سے لدے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ یہ تمہاری قیمت ہے، چونکہ تم جیسا غلام مجھے مل نہیں سکتا۔ آئے حضور کی خدمت میں، گزارش کی کہ اللہ کے رسول میں تو آپ کے پاس بسر کرنا چاہتا ہوں، مگر جس قافلے والوں نے مجھے غلام بنا کے بھیجا ہے اس سرمایہ دار کا تقاضا ہے کہ مجھے ایک باغ چاہیے جو 500 کھجوروں کے درختوں سے بھرا ہوا ہو اور کھجوروں پر پھل بھی ہونے چاہیے۔ کہا جاؤ اس سے وعدہ کرو کہ میں کل آپ کو دے دوں گا باغ۔ جا کے وعدہ کیا کہ وہ کل آپ کو باغ مل جائے گا۔ حضور نے مدینے میں اعلان کیا ہر شخص کل کی تاریخ میں کھجور کا ایک پودا لے کے آئے۔ حضور نے ایک زمین حاصل کی اور 500 پودے آئے، ایک ایک پودے کو حضور زمین میں بوتے چلے جا رہے ہیں اور وہ تناور درخت بنتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ صبح سے دوپہر تک حضور درخت لگاتے رہے، یہ درخت بڑے ہو کر پھلدار بنتے رہے۔ جب پھلوں سے لد گئے، حضور نے کہا کہ جاؤ اس یہودی سے کہو آئے یہ باغ لے لے، تمہیں آزاد کرے۔ واہ واہ واہ، یہودی آیا، اس نے کہا اس زمین پر، یہاں تو صحرا تھا، یہ اتنا بڑا باغ کیسے نظر آ رہا ہے؟ یہ کھجور کے درخت کیسے نظر آ رہے ہیں؟ سب پھلوں سے لدے ہوئے کیسے نظر آ رہے ہیں؟ سلمان نے کہا کہ یہ اس ذات مقدس کی برکت ہے سبحان اللہ۔ جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ، اس کے بعد اس نے نہیں یہ کہ جناب سلمان کو آزاد کیا، کہا کہ یہ باغ بھی آپ کا ہے، اور اس نے حضور کا کلمہ پڑھا اور کہا لا الہ الا اللہ محمد سبحان رسول اللہ، اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا رسول۔ سبحان تو یہ سلمان فارسی کو اللہ نے ایک عجیب منزلت عطا کی ہے، اور یہ جو پیغمبر نے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، یہ قیامت تک کے لیے ان کے سند رہے گا، سند رہے گا کہ اللہ کے رسول نے جو وحی کے اشارے کے بغیر بات نہیں کرتا، پیغمبر نے اپنی ذات کے ساتھ ان کو شامل کیا کہ یہ گویا ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ واہ۔ واہ، تو یہ سلمان فارسی تلاش حق کا ایک نمونہ ہے کہ انسان بے شک۔ اگر حق کی تلاش میں نکلے اس سے ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ جنگ خندق کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی جناب سلمان کی۔ جنگ خندق کے 2 نام ہیں، جی احزاب۔ جنگ جی، احزاب بھی نام احزاب۔ اسی کا ہے، جنگ خندق بھی نام اسی کا جی۔ ہے۔ احزاب کیوں نام ہے؟ جی ہاں۔ احزاب نام اس لیے ہے کہ جب مختلف جنگوں میں مشرکین نے یہ دیکھا کہ ہم تنہا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے سارے عرب قبائل کو اکٹھا کیا کہ اب سب مل کے حملہ کرو۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب یعنی گروہ۔ جی، جتنے گروہ عالم عرب میں اس وقت تھے ان سب کو اکٹھا کیا کہ سب مل کے حملہ کریں گے۔ 27 دن مدینہ کا محاصرہ رکھا گیا، محاصرہ 27 دن رہا، جس میں بڑی سختیاں پیغمبر نے اٹھائی۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب عمرو ابن عبد بد نے للکارا جی جی کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے، جی ہاں۔ اور کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ لکھا ہے موت کے جی جیسا ہاں۔ سناٹا تاری تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جناب یہ تو 1000 انسانوں پر بھاری ہے، اللہ کون اکبر۔ اس کے مقابلے پر جائے گا؟ یہ جنگ خندق یہ واحد جنگ ہے جس میں مولا کے علاوہ کسی کا کوئی عمل ہے ہی نہیں، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، کسی کا کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ پیغمبر اسلام نے جو روانہ کیا، جیسا کہ فیصل صاحب فرما رہے تھے کہ
برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، بے شک کفر بے شک کفر پورا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت واقعاً آل عرب میں جتنے کفار کے لشکر تھے سب جمع ہو چکے تھے، سبحان اللہ، اور علی چلے ہیں عمر کے مقابلے پر۔ واہ واہ۔ عمر سے امیر المومنین کی جو گفتگو ہے وہ قابل قدر ہے۔ سرکار آپ، میں چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ ارشاد فرما دیجئے اور اس کا واصل جہنم ہونا بھی فرما دیجئے کہ کیسے۔ یہی میں چاہ رہا ہوں سبحان اللہ۔ کہ جب امیر المومنین پہنچے عمر کے سامنے پر، عمر کو تعجب ہوا کہ یہ جوان میرے مقابلے پر آ رہا ہے، اس کو خیال نہیں ہے۔ امیر المومنین سے کہا کہ دیکھو عمر، میں نے سنا ہے کہ تمہارے سامنے اگر کوئی شخص 3 مطالبے رکھے تو ایک ضرور قبول کرتے ہو۔ کہنا ہاں آپ نے بات صحیح سنی۔ کہا میرا پہلا مطالبہ ہے کہ تم اسلام قبول کرو، واہ، میری تم سے کوئی جنگ نہیں ہے۔ کہا نہیں، اسلام نہیں قبول کر سکتا ہوں، اسے اسلام قبول کرنا ہو تو میں کیوں آتا۔ دوسرا مطالبہ، واپس چلے جاؤ، میں تمہارا پیچھا نہیں کروں گا، ہائے ہائے، واہ واہ پیچھا نہیں کروں گا۔ کہا نہیں، میں واپس جاؤں گا تو اپنے قوم کو میں منہ کیا دکھاؤں گا، سب کہیں گے اتنے بزدل ہو، علی سامنے ہے، تم واپس چلے آئے۔ اچھا، تیسرے مطالبہ ہے کہ تم گھوڑے پر ہو، نیچے اتر، مجھ سے مقابلہ ہو۔ وہاں پر جو اس کا جملہ ہے، اس نے کہا کہ میں ساری زندگی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی شخص مجھ سے یہ مطالبہ کرے کہ آؤ مجھ سے لڑو، سبحان اللہ اللہ، اکبر، مجھ سے اللہ لڑو، اس لیے کہ ساری دنیا میری ہیبت کو تسلیم کرتی تھی۔ اب یہاں پر تبادلہ ہوتا ہے تلواروں کا، ایک تلوار مولا کے حصے پر بھی لگی تھی، تھوڑا سا زخم بھی آیا تھا، اور اس کے بعد جب مولا نے تلوار لگائی وہ زمین پر گرا، مولا اس کے سینے پر سوار ہوئے، جیسا کہ ابھی گفتگو میں گزر تھی کہ اس نے بے ادبی کی مولا کے ساتھ، مولا اتر گئے، تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، اس کے بعد دوبارہ اس پر قابو پایا، اس کا سر قلم کیا۔ کسی نے کہا یا علی، اتنا سخت دشمن آپ کے قابو میں آ چکا تھا، آپ نے اسے کیوں چھوڑا؟ فرمایا کہ میں نے اس لیے کہ اس نے میرے ساتھ بے ادبی کی تھی، اگر اس وقت میں اس کا سر قلم کرتا تو میری ناراضگی اس میں شامل ہو سکتی تھی، سبحان اللہ، لیکن چونکہ میں یہ کام صرف اللہ کے رضا کے لیے کرنا چاہتا تھا، واہ، جب میری ذاتی ناراضگی ختم ہو گئی تب میں نے اس کا سر قلم کیا سبحان اور اللہ، پیغمبر کی خدمت میں سبحان حاضر اللہ، ہوا، سبحان اور اللہ، پیغمبر نے سبحان اللہ۔ 2 سندیں عجیب دی ہیں، جاتے وہ سند دی برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آہا، واہ واہ، واپسی پر سند دی ضربۃ علی یوم الخندق عبداللہ بن کیا عبادہ، بات عبادت ہے، الثقلین، سبحان جاتے وقت اللہ، ایمان کی سند ہے، آتے وقت سبحان عبادت کی اللہ، سند ہے، سبحان اللہ، اس سے بہتر سبحان مرتبہ کون ہوگا جو ایمان کی بھی بلندی پر ہے، عبادت کی بھی بلندی۔ سبحان واہ، اللہ جی، واہ، سبحان واہ، اللہ، سبحان واہ اللہ۔ بھائی، واہ، آتے وقت ایک سند اور جاتے وقت جاتے دوسری وقت سند، دوسری سند۔ اور یہ بھی فرمایا تھا خندق میں قبلہ بیٹھے کہ جب جا رہے تھے ہمارے اپنے عبد ود سے مقابلہ کرنے کے لیے کہ آج جو سب سے پہلے مجھے علی کی فتح کی خبر سنائے گا میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ سارے لوگ درختوں پر چڑھ کے مولا کی جنگ بھی دیکھ رہے تھے۔ کیا کہنے جناب، جس کی کامیابی کی خبر پر جنت مل جاتی ہو تو اس کا اپنا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ کیا کہنے، جزاک اللہ جناب، کیا خوبصورت گفتگو، اور اسی خوبصورت گفتگو کو مزید خوبصورت کرتے ہیں حسین فتح پوری صاحب ویڈیو لنک پر، اور ہماری گفتگو سن رہے ہیں یقیناً، میں ان سے گزارش کروں گا کہ کوئی کلام مولا کی بارگاہ میں پیش فرمائیں، یہ محفل مزید اور خوبصورت ہو جائے گی۔ روتے ہیں علی زادے بابا کے جنازے پر، روتی ہے علی زادے بابا کے جنازے پر، بند آنکھوں سے روتے ہیں، بند آنکھوں سے روتے ہیں، ہر بین پہ خود حیدر روتی ہے علی زادی بابا کے جنازے پر، ماں چھوڑ گئی پہلے اب چھوڑ چلے تم بھی، ماں چھوڑ گئی پہلے اب چھوڑ چلے تم بھی، اب تک میں نہیں بھولی، اب تک میں نہیں بھولی
چلتا ہوا بابا در روتی ہے علی زادی بابا کے جنازے پر. یہ کوفے کی گلیوں میں حیدر کا جنازہ ہے. یہ کوفے کی گلیوں میں حیدر کا جنازہ ہے. یا محمل زینب ہے یا محمل زینب ہے. یہ شام کے رستے پر روتی ہے علی زادی بابا کے جنازے پر. حسنین کے رونے کی چھائی ہے صدا ہر سو. حسنین کے رونے کی چھائی ہے صدا ہر سو. سب دیکھتے ہیں بابا سب دیکھتے ہیں بابا رو رو کے تیرا بستر روتی ہے علی زادی بابا کے جنازے پر. ہر روز مصلی پر ڈھونڈوں گی تجھے بابا. ہر روز مصلی پر ڈھونڈوں گی تجھے بابا. دیکھوں گی بھلا کیسے دیکھوں گی بھلا کیسے اجڑا ہوا اپنا گھر روتی ہے علی زادی بابا کے جنازے پر. عاشور کے دن بابا پہچان سکے مجھ کو. عاشور کے دن بابا پہچان سکے مجھ کو. پھیلایا ہے بالوں کو پھیلایا ہے بالوں کو. یہ سوچ کے چہرے پر روتی ہے علی زادی بابا کے جنازے پر. کوہرام ہوا برپا اس وقت جنازے پر. کوہرام ہوا برپا اس وقت جنازے پر. رخصت کی اجازت دی رخصت کی اجازت دی
زینب نے جو خود آ کر روتی ہے علی زادی بابا کے جنازے پر، احساس یتیمی کا کہتا ہے مجھے بابا، احساس یتیمی کا کہتا ہے مجھے بابا، ظالموں سے بچا پائے، ظالموں سے بچا پائے، بیٹی یہ تیری چادر روتی ہے علی زادی بابا کے جنازے پر، ظاہر یہی لگتا تھا تابوت ہے شان پر، ظاہر یہی لگتا تھا تابوت ہے شان پر، مولا کی شہادت کا، مولا کی شہادت کا لکھتا تھا میں جب منظر، روتی ہے علی زادی بابا کے جنازے پر، شب چاگر بان سحر گریہ گناہ ہے۔ اس ذکر کو اور آگے بڑھائیں گے، اور ابھی جناب سلمان فارسی کا بھی ذکر ہوا، اور ایک جملہ جو میرے دل میں گھر کر گیا قبلہ کا، کہ تلاش حق کا بہترین نمونہ ہے جناب سلمان فارسی، اور واقعی کیا شان ہے اس ہستی کی۔ اگر ہم ان ہستیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کے غلاموں کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ پروردگار عالم ہمیں اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کم از کم ان کے غلاموں کو ہی سمجھنے کی کوشش کریں جو ہمیں ان ہستیوں تک پہنچانے کے لیے بہترین ذریعہ ہیں۔ بے شک جناب سلمان فارسی کی زندگی وہ ہے، ابھی ان کی زندگی کا ذکر ہو رہا تھا کہ کس طرح سے وہ تلاش حق کے لیے نکلے، تو بار بار میرے ذہن میں ایک جملہ آ رہا تھا کہ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاش کی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ واہ، میں سبحان اللہ، آؤں گی جناب فیصل عزیزی صاحب آپ کی جانب۔ مولائے کائنات کے شجاعت کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے غلام کا بھی ذکر، ان کے اس ہستی کا بھی ذکر ہو گیا جو اہل بیت میں سے شامل ہے۔ اب مولائے کائنات کی ایک ایسی جنگ ہے، جنگ خیبر، جو کہ خیبر کشا جو ہے مولا کو کہا جاتا ہے۔ یہودیوں سے تھا یہ مارکا خیبر کا، اور اس میں جو مولا علی کی جو کامیابی اور مولائے کائنات کا جو کردار ہے، اور پھر مال غنیمت جو ہے وہ کس طرح سے ملا ہے، پھر مدینے میں جا کر اس کو تقسیم بھی کیا گیا، انتہائی اہمیت کی حامل ہے یہ جنگ۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ جب مال غنیمت آیا تو مدینے میں تقسیم کر دیا گیا، سب گھروں کے اندر زردے اور پلاؤ پکے، لیکن بی بی سیدہ کھڑی تھی دروازے پر، اور مولائے کائنات خالی ہاتھ جو ہے اپنے گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ کیا کہیں گے؟ آپ نے غزوہ بدر کے، غزوہ خیبر کے جی اتنے زاویوں کی نشاندہی کر جی دی کہ اس میں سے ہر زاویہ جی ایک تفصیلی کلام کا متقاضی ہے، لیکن میں جی بالکل مختصر اس کا احاطہ کرنے کی کوشش جی کرتا ہوں۔ خیبر یہ جنگوں کی ایک سیریز تھی، اور جس میں مولائے کائنات کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ جس میں دروازہ آپ نے اکھاڑا انگلیوں سے، وہ قلعہ قموس تھا، جی قموس کا قلعہ، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، جی اور اس کے لیے کئی لشکر گئے تھے، اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کے لیے فرمایا تھا کہ کل میں اسے علم دوں گا جو
فتح کیے بغیر واپس نہیں آئے گا. جی، وہ اللہ اور اس کے پانچ رسول کو مولا دوست کی، رکھتا جی، ہوگا, جی. اللہ اور اس کا رسول اسے دوست جی رکھتے ہوں گے, جی وہ فتح کیے بغیر واپس نہیں آئے گا. تو رات بھر صحابہ کرام, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم رات بھر دعائیں کرتے رہے جی کہ کاش یہ سعادت کل ہمارے ہمیں حصے مل میں آ جائے. جی. لیکن یہ سعادت بھی مولا علی مشکل کشا کے واہ حصے میں واہ آئی واہ واہ. کہ مولا علی کو وہ علم دیا گیا. بے مولا شک، علی نے بے شک. خیبر کا دروازہ اپنی انگلیوں سے اکھاڑا, جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ 70 آدمی قوت صرف کرتے تھے تو اس کا کھولتے دروازہ کھلتا تھا. جی جی اچھا, یہاں پر 70 کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ 69 کے بعد والا 70 عربی میں یہ مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. 70 کا مطلب ہوتا ہے لا تعداد, بے حساب, بڑی تعداد. 69 کے بعد والا 70 کا یہ ان گنت کے لیے استعمال ہوتا ہے. بہت بہترین سارے وضاحت, لوگ بہترین وضاحت. وہ جب قوت لگاتے تھے تو وہ دروازہ کھلتا تھا. اس دروازے کو مولا علی نے انگلیوں سے اکھاڑا اور اس کو ایک ڈھال بنایا خندق کے اوپر, واہ. اور پورا لشکر اسلامی اس کے ذریعے اندر داخل ہوا ہے. اور یہاں پر روک کر میں پھر ایک روایت وہ بہت بعد کی کہ مولا علی پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب آپ کوفے کی جامع مسجد میں روٹی توڑ رہے تھے جی اور روٹی کا نوالا توڑنے کے لیے قوت صرف کر رہے تھے, جی تو ایک ایسا شخص جس نے خیبر اکھاڑتے دیکھا تھا, کیا بات. جی اس نے یہ منظر دیکھ لیا. جی اس نے کہا کہ امیر المومنین, میں نے تو آپ کو خیبر اکھاڑتے دیکھا ہے, آج یہ وقت. اب مولا علی فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ علی بوڑھا ہو گیا, علی آج بھی خیبر اکھاڑ سکتا ہے. واہ. خیبر اللہ کے لیے اکھاڑا تھا, روٹی اپنے لیے توڑ رہا ہوں. اللہ واہ. اکبر. اپنے ذاتی کاموں میں اس کی دی ہوئی خاص قوت استعمال نہیں کرتا. سبحان اللہ, یعنی سبحان عدل اللہ، کی اتنی بڑی مثال دنیا پیش نہیں کر سبحان سکتی. اللہ, سبحان اللہ. مولا علی نے جب یہ خیبر کا دروازہ اکھاڑا ہے, لشکر اسلامی اندر داخل ہوا ہے, اور پھر مرحب جیسے فرض سے وہاں پہ میں ایک پہلو بڑا خاص ہے. ہر جنگ میں تو کہتے تھے کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں, جی اپنا تعارف کراتے تھے, میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. لیکن مرحب کے مقابلے پر کہتے ہیں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر حیدر رکھا, رکھا میرا تھا. حملہ شیر کی طرح ہے. جی ہر جنگ میں اپنا تعارف ابو طالب کے حوالے سے, اور اس میں بھی ایک جملہ میں آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ کہہ کر آگے بڑھ رہا ہوں کہ جب ہر جنگ میں مولا علی یہ کہتے تھے کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں, تو کافروں میں سے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ وہ ابو طالب جو ہمارے عقیدے کا تھا. ہائے ہائے, واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہر جنگ میں سلامت رہی. حضرت ابو طالب سے اپنا تعارف کروایا, اور سامنے کفار کے مجمع میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جس ابو طالب سے آپ اپنا تعارف کروا رہے ہیں آپ اسی کے ماننے والے, اسی کے عقیدے والوں سے آپ جنگ کر رہے ہیں. اللہ, واہ واہ. یہاں پر آ کے خیبر میں کہتے ہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, اس لیے کہ مرحب کو اس کی ماں کی وصیت یاد آ جائے. علی اسے کہتے ہیں جو مد مقابل کے متعلق یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی ماں خواب کیا دیکھتی ہے, وہ اس سے بھی واقف ہو کہ مرحب کی ماں خواب کیا دیکھتی ہے, مرحب کی ماں اپنے بچے کو نصیحت اور وصیت کیا کرتی ہے جی. کہ حیدر سے بچنا, جی ہر کسی سے لڑنا, اور پھر لیکن حیدر سے مخالف. واہ 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 جی, بڑی بہت ساری باتیں. اور جتنے زاویے میں نے ان سے پوچھے تھے انہوں نے سب زاویے ایک باب سے 1000 باب اور کھل گئے ہیں. اور میں اصل میں اگر خیبر کا ذکر یعنی خیبر میں بات آئے اور قبلہ رضی جعفر صاحب بات نہ کریں تو یہ تو پھر بہت زیادتی کی بات ہو جائے گی. ابھی ایک سوال بس میرے ذہن میں آ رہا ہے, جیسے کہ مرحب کا تذکرہ ہوا, ایک بات جو خیبر کے حوالے سے بڑی خاص ہے, امیر المومنین جناب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود نہیں تھے, اور پھر بلایا گیا ناد علی مظہر لگائے. تو یہ جو ناد علی ہے اور سرکار کا تشریف لانا, ذرا سا ارشاد فرمائیے. اور جو خیبر کی جو حدیث ہے, جو مکمل حدیث ہے جس میں 5 صفات کا تذکرہ ہے امیر المومنین کی, وہ آپ سنائیں گے تو بہت اچھا لگے. جی ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو حقیقت یہ ہے کہ جس وقت جنگ خیبر ہو رہی تھی اور اسلامی لشکر ابھی جا کر واپس آ رہا تھا, تو پیغمبر نے فرمایا کہ لوطین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ یفتح اللہ علی یدیہ.
کیا بات، واہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد مرد ہوگا. ہو کیا کہیں، واہ رجل، واہ واہ، اس کا لطف اس وقت آئے گا جب ہم نہج البلاغہ میں ایک جملہ پڑھتے ہیں مولا کائنات کا، جنہوں نے اپنے دشمنوں کو مخاطب کر کے کہا یا اشبہ رجال ولا رجال، اے وہ لوگوں جو مرد نما ہو مرد نہیں ہو. سبحان ارے اللہ، واہ واہ، تو گویا آج مرد جا رہا ہے، مرد نما نہیں جا رہا ہے. سبحان اللہ، کرارن بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے قرار والا ہوگا، جی غیر فرارن، فرار. اس کا فرار سے کوئی تعلق نہیں جی ہوگا. جی قیس زنگی پوری نے ایک عجیب شعر کہا ہے، آج ہی مذہب بدل دوں چاہے جو بھی حشر ہو، آہا، واہ آج ہی مذہب بدل دوں چاہے جو بھی حشر ہو، ایک ہی غزوے میں دکھلا دو فرار مرتضیٰ. کیا واہ بات، واہ واہ سبحان اللہ، کرارن غیر فرارن، بڑبڑ کا حملہ کرنے والا ہوگا، فرار سے اس کا کوئی تعلق نہ ہوگا. یحب اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا ہوگا. یحبہ اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کا محبوب بھی ہوگا. یفتح اللہ علی یدہ، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح و نصرت عطا کرے. سبحان اللہ، واہ یہ 5 باتیں ہیں. رجل ہے، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہے، فرار کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ اور رسول کا محب بھی ہے، اللہ اور رسول کا محبوب بھی ہے، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا. پیغمبر فرما چکے ہیں. لوگ سوچ رہے ہیں کہ علی تو آشوب چشم میں مبتلا ہے، وہ کیسے آئیں گے؟ قدرت نے آواز دی، ناد علی مظہر العجائب، سبحان اللہ، علی سبحان کو اللہ، آواز دو جو عجائب و غرائب کا مظہر ہیں. علی مدینے میں تھے، خیبر کا مارکہ اس سے دور تھا، مگر بقوت اعجاز پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے. دیکھا کہ علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، پیغمبر نے اپنے لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگایا. فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے لعاب دہن کی تاثیر ایسی تھی کہ پھر مجھے ساری زندگی آنکھوں میں کبھی کوئی تکلیف محسوس سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ، جب علی چلے ہیں تو گویا اسلام کی فتح و نصرت ساتھ ساتھ چل رہی ہے. سبحان واہ. اللہ سبحان اللہ تفصیل ہمارے محترم فیصل عزیز صاحب نے بڑی خوبصورت انداز سے بیان کی، مگر یہ جملہ قابل غور ہے. پیغمبر نے فرمایا تھا یفتح اللہ علی یدہ، جی، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح عطا کرے گا. سبحان جی. اللہ، دونوں ہاتھوں پر فتح یوں نظر آتی ہے کہ ایک ہاتھ پہ خیبر کا در نظر آتا ہے، دوسرے ہاتھ میں مرحب کا سر نظر آتا ہے. سبحان واہ، اللہ، واہ، سبحان واہ، اللہ. اور اقبال نے ایک کیا ہاتھ خوب میں خیبر خیبر کا کا در در، نظر آتا ہے دوسرے اور پہ دوسرے ہاتھ مرحب مرحب کا کا سر سر. نظر آتا ہے. اور اقبال نے واہ، کیا واہ. خوب بات کہی کہ بڑھ کے خیبر سے یہ مارے گئے دین و وطن، آج کوئی دنیا میں کوئی حیدر کرار بھی ہے. سبحان اللہ، گویا حیدر ہوں تو خیبر کا مارکا کوئی مارکا نہیں ہے، جب حیدر نہ ہو تو ہر مارکا خیبر سے بڑھ کر. کیا بات واہ، ہے، واہ، سبحان واہ، اللہ، واہ، سبحان واہ، اللہ. واہ، واہ. اور کیا اچھی گفتگو اور کس قدر خوبصورت انداز سے یہ باتیں. یقیناً یہ علماء کا ہی کام ہے، علماء کرام کا ہی کام ہے بے کہ شک، وہ بے شک. بڑی سے بڑی بات کو مختصر لفظوں میں بیان کر دیتے بے ہیں شک، بے اور دل جو ہے وہ جھوم جاتا ہے، یقیناً ایمان بڑھ جاتا ہے، عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے. یقیناً ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارے جو وائٹ کڑھائی بن رہی ہے تو وائٹ کڑھائی کی جانب بھی جائیں گے اور پوچھیں گے جناب اب تک کڑھائی تیار ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی بالکل عمران بھائی، کڑھائی تیار ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو یہاں پہ سرو کر دیتی ہوں. کڑھائی تیار ہو گئی جناب. کالی مرچ ڈلی اس میں؟ جی، اس میں ہم نے ملکا مسالہ شامل کیا ہے. اچھا. اس میں تمام انگریڈینٹس موجود ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، آپ کو الگ سے جو چیزیں چاہیے اس میں دہی چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن ادرک چاہیے اور حبیب کوکنگ آئل چاہیے. دہی، پیاز. اچھا، یہ 3 پاؤ آپ نے چکن لی تو کتنا دہی ڈالیں؟ 1 کپ. 1 کپ. جی 1 کپ. وزن بتائیے نا، اب کپ لوگوں کے وزن بعض کے بڑا ہوتا ہے، بعض کے چھوٹا ہوتا ہے. بالکل، آپ جو ہے تقریباً آدھا پاؤ کے قریب جو ہے وہ دہی استعمال فرسٹ آنے والے کا کپ، سیکنڈ آنے والے کا کپ یا تھرڈ آنے والے کا کپ؟ نہیں، آپ اس میں آدھا پاؤ دہی استعمال کر لیں. آدھا پاؤ. ہمیشہ سوال کرتے ہیں، ابھی تک نہیں سیکھے. بھائی کپ وہ ملتے تھے نا بچپن میں جیتنے والوں کو، ایک پہلا انعام، دوسرا انعام، تیسرا انعام، تو تینوں کپ جو تھے ان کا سائز مختلف ہوتا ہے. اب آپ کب کہہ رہی ہیں تو یہ نہیں سمجھ پا رہا. جو اس میں ریسیپی میں موجود ہے میں نے وہ لوگوں کو بتاؤں گی نا، لیکن آپ کے لیے آسانی کر دی کہ آدھا پاؤ اس میں آپ دہی استعمال کر سکتے ہیں. ہرا دھنیا اور تھوڑی سی میں نے ہری مرچیں شامل کی ہیں اس میں. ٹھیک ہے. زبردست. اور ایک چیز اور ہے، یہ ایڈیشنل ہے اپنی طرف سے. ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں تو نہ کریں. ٹھیک ہے، اس میں ہلکا سا کوئلے کا دم دے دیں آپ اور اس کو کسی چیز سے ڈھک دیں. واہ، ٹھیک ہے، تاکہ اس میں ایک باربیکیو کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے. زبردست. یہ کڑھائی تیار ہو گئی ہے اور گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.
اور یقیناً ایک سما بندھا ہوا ہے مولا کے ذکر کا. ان کا تو ذکر ہی وہ ہے جو دلوں کو سرور عطا کیا کرتا ہے, روح کو پاکیزگی اور طہارت عطا کیا کرتا ہے. شاہ مردہ شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, اس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے. اور ابھی خیبر کا ذکر علامہ صاحب نے بہترین انداز سے فرما دیا, تفسیری جو ہے وہ ذکر ہو گیا. میں بھی اس میں حصہ ڈال کے پھر علامہ فیصل عزیزی صاحب آپ کی جانب آؤں گی کہ شاعر کہتا ہے جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے. جی ہاں, جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتے, غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے. سبحان اللہ. آئیں گے جناب سبحان اللہ. فیصل عزیز صاحب آپ کی جانب کہ اب بات ہو گئی غزوہ بدر کی بھی, جنگ احد کی بھی, اور آپ نے بہترین انداز سے معرکہ خیبر کا بھی احاطہ کر دیا. تو فتح مکہ پہ بھی اگر بات ہو جائے کہ ان سب کے بعد جب وہ فتح ہوئی ہے کہ اسلام کے لشکر کا کیا جاہ و جلال تھا کہ جب مکے میں آئے ہیں اور فتح مکہ کے لیے آئے ہیں تو کیسا سما تھا, رسول خدا کا کیسا لشکر تھا. سب نے کالے عمامے جو ہے وہ باندھے ہوئے تھے اور پھر آئے ہیں فتح مکہ کے لیے. اس پہ بات کیجیے اور گا. فتح مکہ میں مولا علی کی جی وہ خدمات. چکنی بالکل پہ بات کیجیے گا مولا. مکہ فتح ہونے تک جی علی ابن ابی طالب ہی کی وہ سیرت ہے, آپ ہی کی شجاعت ہے جو یہاں تک حالات پہنچے کہ مکہ فتح سبحان ہوا. اللہ, سبحان یہ اللہ, مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کا اس میں اہم ترین کردار ہے جو یہاں تک حالات جی. پہنچ. اور اس میں مجھے علامہ اقبال کا ایک طویل سپاس نامہ ہے مولا کائنات کے حضور, جی جی جی. اس میں سے 2 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں خیبر کے تعلق سے اور پھر اس میں فتح مکہ, بسم اللہ. کہ جہاں علامہ اقبال نے ایک تصور پیش کیا کہ میں اگر مولا علی کے روبرو ہوں تو میں اپنے علی سے کیا کہوں گا, کیا باتیں کروں گا. تو وہ علی سے باتیں ہیں. جی اس میں سے 2 مصرے یہ ہیں کہ اے ماہی نقش باطل من, اے فاتح خیبر دل من. من واہ. اے علی آپ نے میرے دل سے باطل نقوش کو دھو دیا, اور آپ نے جو خیبر فتح کیا یہ اتنا بڑا کمال نہیں تھا جتنا بڑا کمال دلوں کے خیبر ڈھانا تھا. واہ. انسانوں کے سینوں کے اندر, انسانوں کے دلوں کے اندر, انسانی شعور کے اندر جو خیبر ہے آپ نے اس کو مسمار کیا ہے, واہ واہ آپ نے واہ. اس پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے. بے شک. اور قبلہ یہ وہی جملہ ہے جو کہ مولا سجاد نے, امام زین العابدین نے دربار یزید میں فرمایا کہ ہم وہ ہیں جو دلوں پر راج کرتے ہیں. دلوں پہ راج کرنا اور ہوتا ہے, جسموں پر راج کرنا اور ہوتا ہے. والمحبت فی قلوب المؤمنین. جی اے ماہی نقش باطل من, اے فاتح خیبر دل من. سبحان اللہ. تو وہ علی جو ہر جگہ علم اور شجاعت کا مظہر ہے, جب فتح مکہ کے لیے لشکر جا رہا ہے تو اس وقت صحابہ کرام یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے, آج انتقام لینے کا دن ہے, آج ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دینے کا دن ہے. رسول خدا نے تمام صحابہ کرام کو روک کر یہ نہیں سمجھایا کہ یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو کہ آج معاف کرنے کا دن ہے, آج درگزر کرنے کا دن ہے, بلکہ یہ کیا کہ وہ لشکر, اس کا علم مولا علی کے ہاتھ میں دے دی. واہ واہ. واہ علمدار تبدیل ہو گیا. واہ. اور جب اس لشکر کے علمدار علی ہوئے اور وہ لشکر مکے کی جانب بڑھ رہا ہے تو اب اس لشکر کا مزاج تبدیل ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لشکر کے مزاج میں علمدار کا اہم کردار ہوتا ہے. واہ. علمدار کی شخصیت کا اہم اثر ہوتا ہے. اور جب یہ لشکر مکے میں داخل ہوتا ہے, اور مکے میں داخل ہونے کے بعد اب وہ روایت ہے نا کہ رسول اکرم نے اونٹنی پر بیٹھ کر ایک خطبہ دیا جس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, اپنا تعارف بیان کیا, اور پھر فرمایا کہ آج معاف کر دینے کا دن ہے, عفو و درگزر کا دن ہے. آج جو ہتھیار رکھ دے اس کے لیے معافی ہے, جو چلا جائے اس کے لیے معافی ہے, جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے معافی ہے. اور اس میں ایک جملہ بڑا خاص تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے بھی معافی ہے. اور یہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکیمانہ جملہ تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے بھی معافی. یہاں پر میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں, آج دنیا, اقوام متحدہ کا آپ دیکھیں چارٹر
کہ وہ عالمی سطح پر امن کے لیے ان کی کیا کیا قراردادیں ہیں، ملکوں کے درمیان کیا کیا قراردادیں ہیں کہ جس کے لیے عالمی سطح پر امن اقوام عالم میں کیسے قائم کیا جائے۔ آج اقوام متحدہ کے چارٹر کو ضرورت ہے کہ وہ فتح مکہ سے رجوع کریں کہ جب یہ اعلان ہوا کہ سب کو معاف کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ فتح کرنے کے بعد سروں کی فصل اتارنا یہ شجاعت نہیں ہے، سبحان اللہ، فتح کرنے کے بعد معاف کر دینے کا جذبہ رکھنا یہ بھی شجاعت ہے، سبحان اللہ، قوت انتقام رکھ کر پھر کہیں کہ معاف کر دیا واہ، یہ بھی شجاعت ہے۔ اس لیے کہ مجبوری میں معاف کر دینا تو اور ہے، ایک تو وہ ہے جس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے، مجبور ہے، وہ بیچارہ معاف نہیں کرے گا تو کیا کرے گا۔ کیا بات کہی ہے، لیکن کیا یہاں پر بات تو کہی۔ تمام قوت ہے، اختیار ہے، بے شک، طاقت ہے، بے شک۔ اور طاقت رکھ کر پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا، تو یہ اقوام عالم کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے سبحان اللہ، کہ سبحان جس میں اللہ۔ مکہ فتح ہوا، خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر فتح ہوا، اور اس کی بنیاد خون بہانے پر نہیں بلکہ عفو و درگزر پر رکھی ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جناب۔ کیا ابھی فتح مکہ ویسے کچھ نامکمل ہے، جی، اس کو آپ مکمل کریں گے، دامن وقت میں گنجائش چونکہ کم رہ گئی اور ہم نے مدنی زندگی کا احاطہ کیا کرنے کی کوشش کی، تو مدنی زندگی مولا علی کے فضائل مکمل اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ غدیر کا تذکرہ نہ ہو جائے، اور من کنت مولا فہذا علی مولا کی جو حدیث ہے وہ مکمل نہ ہو جائے۔ تو اس فتح مکہ میں جو کچھ بات بت گرانے کی ہے وہ بیان کرنے کے بعد ذرا سا غدیر تک اور اس حدیث کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، کیا اس کا پس منظر ہے، اگر آپ مختصراً بیان کر دیں میں بہت شکر گزار ہوں۔ ہاں لیکن شاید وقت متحمل نہیں ہو سکے گا اس کا۔ جی فیصل علی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ پہنچا دیا۔ سرکار دو عالم مکے میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ حرم مقدس میں پہنچے، خانہ کعبہ بند تھا، آپ نے اس کی چابی منگوائی خرید بردار سے، چابی سے تالا کھولا گیا، حضور داخل ہوئے، پہلے باہر کے بتوں کو توڑا گیا، پھر اندر بہت سارے بت تھے ان کو توڑنا شروع کیا۔ ایک بت اتنی بلندی پر تھا جہاں پر پیغمبر کا اپنا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، پیغمبر ہر بت کو توڑتے جاتے تھے، کہتے تھے جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بے شک، ایک بت اتنی بلندی پر تھا جہاں پر خود آپ کا ہاتھ نہیں پہنچا تھا، تو آپ نے اپنے امیر المومنین کو اپنے کاندھوں پر کاندھوں اٹھا پر کر، سبحان سوار، واہ، سرکار دو عالم کے کاندھوں پر یا علی نے قدم رکھا ہے یا علی کے اولاد نے قدم رکھا سبحان واہ، اللہ۔ واہ، کسی کو یہ شرف نہیں ملا۔ اور اس کو کسی فارسی شاعر نے اتنی خوبصورتی سے ادا کیا ہے، علی بردوش احمد چشم بردور، واہ 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 واہ، واہ، علی بردوش احمد چشم بردور، حیا شد معنی نورن علا نور۔ واہ واہ واہ، شاعر کہتا ہے کہ جب پیغمبر کے کاندھوں پر علی نے قدم رکھا تو مجھے یہ مطلب سمجھ میں آیا کہ قرآن مجید میں جو کہا گیا تھا کہ نور کے اوپر نور، میں اس وقت تک سمجھ نہیں پایا جب تک کہ میں نے اللہ کے گھر میں یہ منظر نہیں دیکھا کہ مصطفیٰ کھڑے ہیں، مصطفیٰ گشتوشر مرتضیٰ ہیں، مصطفیٰ بھی نور ہیں، مرتضیٰ بھی نور ہیں، سبحان یہ ہے تب اللہ، واضح نور ہوا کہ اللہ، نور کے اوپر نور نور اللہ، کیا نور۔ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سرکار دو عالم نے جب پورے حرم کو بتوں سے پاک کر دیا، سارے وہ دشمن جن کو جو ساری زندگی پیغمبر کے خون کے پیاسے تھے، ان سب نے آپ نے سوال کیا کہ تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ سب نے کہا کریم ابن کریم، آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا انتم مطلقہ، جاؤ تمہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ چونکہ آپ نے غدیر کا بھی تذکرہ فرما دیا، اب وقت میں بالکل گنجائش تو ہے نہیں۔ جب سرکار دو عالم مدینے سے روانہ ہوئے تھے جی سن 10 ہجری میں حج کے لیے، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں کہ آخری حج تھا آپ کی زندگی کا، تو اللہ کی طرف سے ایک فرمان آیا تھا، اذا فرغت فانصب وإلی سبحان اللہ، ربک فارغب۔ سبحان میرے اللہ، حبیب جب آپ حج سے فارغ ہو جائے تو کسی کو مقرر کر دیجیے گا واہ واہ اور اس کے بعد اپنے رب کی طرف واپس آئیے گا۔ واہ واہ، تو حضور گئے، حج کی سعادت حاصل کی، حج سے واپسی پر مدینے کی طرف سفر شروع ہوا۔ مکے سے اب سفر شروع ہو رہا ہے مدینے کے لیے۔ مکے سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جگہ آتی ہے، اس کا نام ہے غدیر، جی، واہ، اس جگہ کا نام ہے۔ یہاں پر حضور پہنچے تھے تو اللہ کی طرف سے فرمان آیا، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سبحان اللہ، اے میرے رسول وہ پیغام پہنچا دیجیے جس کا آپ کو پہلے حکم دیا جا چکا تھا۔ واہ پہلے واہ کب واہ، یہ تھا واہ جب حج کے لیے چل رہے تھے تو کہا گیا تھا آپ نصب کر دیجیے گا، واہ واہ، اذا فرغت فانصب، جب جی۔ آپ فارغ ہو جائے تو کسی کو نصب کیجیے گا، یہ جو پیغام آپ کو دیا گیا تھا اسے پہنچا دیجیے۔
चुनाचे हुजूर रुक गए, हुक्म दिया जो लोग आगे बढ़ गए उनको बुलाया जाए, जो पीछे रह गए उनको इंतज़ार किया जाए। अब ज़ाहिर है कि पैगम्बर के साथ जिन्होंने हज किया था उनकी तादाद 1 लाख से ज़्यादा बयान की गई है। जी उस ज़माने में सफ़र का ज़रिया ऊँट थे, एक ऊँट पर बमुश्किल 2 आदमी बैठ सकते हैं, तो गया तकरीबन 50,000 ऊँट थे अल्लाह जो अकबर। सहरा के अंदर फैले हुए थे। बहुत सारे आगे बढ़ चुके थे, बहुत सारे पीछे रह गए थे। हुजूर ने कहा सब रुक जाओ। जब सब रुक गए, जाने वालों को बुलाया गया, आने वालों का इंतज़ार किया गया, सब जमा हो गए। अब पैगम्बर ने कहा कि भाई बात वो कहनी जो सब सुने और सब देखें। जी हम सियासी जलसों में देखते हैं कि जब लीडर चाहता है कि मेरी बात सुनी भी जाए और मुझे देखा भी जाए तो बहुत ऊंचा मिंबर बनाया जाता है। बिल्कुल। जी इस सहरा मिंबर कैसे बनाते हैं? ऊँटों से पानान उतारे गए, आहा, तह बतह रखे गए ताकि पैगम्बर उस पर खड़े हो सके। सुभान अल्लाह। खड़े हुए पैगम्बर और उसके बाद एक तवील खुतबा दिया, 22 बरस की खिदमत का तस्करा किया और लोगों से पूछा क्या मैं तुम्हारी जानों पर तुमसे ज़्यादा इख्तियार नहीं रखता? वाह, सब ने कहा हाँ आप हमारी जानों पर हमसे ज़्यादा इख्तियार रखते हैं। सुभान तो अल्लाह। पैगम्बर ने अमीर मोमिन को उठाया, या वाह, यूँ वाह, कहिए वाह। नूर बालाए नूर नजर आया, सुभान वाह, अल्लाह, वाह। इस्मत बालाए इस्मत नजर आई, सुभान अल्लाह। रिसालत के हाथों पर इमामत नजर आई, पैगम्बर के हाथों पर अली नजर आए। पैगम्बर ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फहाज़ा फ़हाज़ा अली, अली मौला। जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। वाह, वाह। इधर पैगम्बर के ज़बान से जुमला निकलता है, उधर जिब्रील अमीन आते हैं अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने दीन को कामिल किया, आज मैं बेशक, नेमतों से बेशक, राज़ी हुआ, बेशक। आज मैं इस्लाम से राज़ी हुआ। यहाँ एक बात भी ख़त्म करने से पहले अर्ज़ करना चाहूँ, अल्लाह ने पैगम्बर की ज़बान से निकलने वाले अल्फाज को अपना कलाम कहा है। वहाँ वाह। यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अब मैं पैगम्बर अपनी ख्वाहिश से कोई कलाम नहीं करता, बेशक, वही बेशक, इलाही का इशारा बेशक। होता है। दूसरी तरफ पैगम्बर के हाथों से अमल अंजाम पाने वाले अमल को अल्लाह ने अपना अमल करार दिया है। बेशक सूरह अनफाल में इरशाद हुआ वमा रमईत इज़ रमईत वलाकिन्नल्लाह रमा। मेरा हबीब वो कंकर जो आपने फेंका दरहकीकत आपने आपने नहीं हमने फेंका, फेंका। अल्लाह ने फेंका। बेशक, वाह। बेशक। अब हमें गदीर के मजमे में ये 2 बात नजर आती है। ज़बान से पैगम्बर ने मौला की विलायत का ऐलान किया है, सुभान अल्लाह। हाथों से पैगम्बर को ने अली को उठाया है। उठाया है। अब कुरान कहता है कि जो पैगम्बर के हाथों जो अमल अंजाम पाए वो पैगम्बर का अमल नहीं है, अल्लाह का अल्लाह अमल है। का तो वाह हाथ तो पैगम्बर के थे, बुलंदी अल्लाह अता कर रहा वाह है। वाह वाह तो वाह, जिसे अल्लाह वाह, बुलंदी अता कर दे उसकी बुलंदी को मिटा कौन सकता है? क्या कहने। और ज़बान से विलायत का ऐलान किया और अल्लाह कहता है कि अपनी इस ज़बान से जो अल्फाज निकलते हैं वही का इशारा होता है। वाह। तो गोया क़यामत तक अली की विलायत का ऐलान पैगम्बर की ज़बान है, अल्लाह का फरमान है और ये जिंदा रहेगा उस वक्त तक जब तक कि हयात इंसानी का सिलसिला है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मन कुंत मौला हो फहाज़ा अली मौला। ये हदीस पैगम्बर यकीनन गदीर खुम के मौके पर आई। दीन इस हदीस पर कामिल हो गया और हमारा प्रोग्राम भी यहीं पर कामिल हो गया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हज़रत अल्लामा रज़ी जाफ़र नक़वी साहब आपका, जनाब फैसल अज़ीज़ साहब आपका और वो तमाम मेहमानान गिरामी जो किसी भी तरह हमारे इस प्रोग्राम में शरीक रहे, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। सैयदा हिरा शिराज़ी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो नाज़रीन देख रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह कल 21वीं सहरी को शहादत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मुनासबत से खुसूसी प्रोग्राम लेकर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद इमरान मेहदी और सैयदा हिरा शिराज़ी को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब जागरबान सहर गिरिया गुनाह है।